Conceived of this, we thought of calling this Ek Din Kya Hua. The reason why we wanted to do it was because cities to us are really all about simultaneity, right? Things happen at the same time in different places, people experience it in different ways. And the starting point for this for a lot of us is an incident that many of us remember who were born before the 1970s. In Hyderabad, in the month of September in 1970, there was a very peculiar incident. It was generally remembered by most people as the incident of Pani Aaya Bhago. What happened was on the night of September 20th, the Afzal Sagar tank nalas had broken and water had come into certain areas of the city. The Afzal Sagar tank, which has now completely disappeared, but there's a map of it outside. And in Hyderabad, there is an old memory of the September month being a very cruel month. In Hyderabad, actually people refer to it not as Sitambar, but Sitamgar Mahina. Because in 1908, it was in the month of September that the river Musi flooded and a large number of people died, a lot of property was destroyed. So people in Hyderabad say that Sitamgar ke mahine mein kuch kaam naya kaam shuru karna hai, because it can go wrong. That's a general sentiment a lot of older people remember. What seems to have happened was that after the Afzal Sagar Nala broke, there was panic in the city, and a lot of people believed that, without quite knowing what actually happened, that the two big balancing reservoirs on the Musi River had broken, that the tank by Hussain Sagar had broken, that the Musi River was in spate, the entire city was getting flooded, and people started running. Everybody started saying Pani Aaya Bhago, and the city was completely taken by panic. So much so that the All India Radio was announcing every 5 minutes, this is a rumor, please don't believe it, don't go out. I still remember what happened on that day in one particular way. A lot of my friends, a lot of my relatives remember what happened on that particular day. Each of them has a memory of one particular locality. And that was the starting point for us. What were those moments in Hyderabad city which are remembered by different people in different ways, and those personal experiences reveal some peculiar aspect of the city. So what we did was to try and think about which particular event should we start with. Can we ask people to contribute memories of different kinds of events? Because we remember one incident that a lot of people in Hyderabad remember very well is the Ranizabi incident of 1978. That was an incident in which everybody in the city was affected in all kinds of ways. Nobody could imagine that people would get so angry at the police doing something like attacking a man and attacking his woman at night in the town. The next day, the entire city was burning. Every locality, every neighborhood, people were starting to attack police stations. So when we started thinking about all of these things, we thought that it might be useful to actually talk to some older people in the city, ask them to come and talk about it. We also put out an appeal on Facebook asking people to, at least about that Pani Aaya Bhago incident, if they could contribute. And we were really, really surprised at the responses that we got. One of the responses was so touching that it's a letter written by a mother to a son who was at that point of time in Chicago. He had just left for Chicago, and she had written a letter to him in which she describes in beautiful handwritten Urdu letter about how for the past 3 weeks the servant maid had gone away on some excuse, and so she is having to do a lot of work in the house. She gets tired, exhausted, and so she hasn't been able to write to him. But there's something that is important that she wanted to tell him about it, the Pani Aaya Bhago incident. And she describes what happened in the neighborhoods, what happened in her house, so on and so forth. And she says at the end of the letter that I'm getting tired again. The rest of it you can read in the newspapers.
beautiful part of the letter for all of us, that she is describing something that is public, that's remembered by, commented by everybody, and yet she is putting her touch on that. And the son who is now recovering that letter, scanning it and sending it to us, tells us that she was a lady who was born in a very, very traditional, conservative Pathan family in Chenchalguda. She was self-taught. She knew Telugu, Farsi, Urdu, Arabic. बातें और यादें आनंद ने ताज़ा की हैं। 1970 में जब ये पानी भागो वाला किस्सा हुआ था, तो मैं उसका विटनेस इस तरह से हूँ कि मल्लेपल्ली जिसके बारे में पद्मश्री डॉक्टर जीरानी बानो कुछ देर बाद आपको बात करेंगी, बहुत से मुझे इंसिडेंट्स याद आ रहे हैं। मैं एक्चुअली घर से निकला था लाइब्रेरी किताब वापस करने के लिए। वो लाइब्रेरी थी टेक की मस्जिद के बिल्कुल नीचे, नेशनल लाइब्रेरी। मैं उस लाइब्रेरी साइकिल पे गया था। मैंने साइकिल पे वहाँ रख रहा था तो मेरे एक दोस्त आ गए। उन्होंने बोला किधर जा रहे हैं? मेरा किताब वापस करके अभी आता हूँ, तुम ठहरो मैं अभी आ रहा हूँ। मैं अंदर गया किताब वापस करने। मैं जब किताब दे रहा था तो किताब देते देते वो साहब, अरे क्या हुआ? देखा मैंने पीछे कि टेक की मस्जिद का जो उतार है उसमें से लोग भाग रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मंजर ये था कि उनके सबसे आगे हिजड़े भाग रहे थे, उसके पीछे लोग भाग रहे थे। मेरा हैदराबाद का क्या स्टैंडर्ड हो गया यार, खुले आम लोग हिजड़े के पीछे भाग। छी छी छी, तुबा। हम उस जमाने में यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे थे। फिर मैंने देखा तो मेरा दोस्त सलीम भी गायब था। अरे मेरा इन्हें भागा, इन्हें भी चलेगा उनके पीछे। मैं लाइब्रेरी से बाहर आया तो देखा मेरी साइकिल भी गायब है, और पलट के मैं देखा तो मासूम कैफे के उतार पे से साइकिल रिक्शा सब भाग रहे हैं। क्या हुआ? अरे भागो पानी आ रहा। कहाँ ठहरे? क्या पूछ रहे? भागो पानी आ रहा। मैं परेशान हो गया। मल्लेपल्ली मैं भी चला घर की तरफ, तो बानों के पास इनके वालिद वगैरह सब खड़े हुए। कहाँ फिर रहे हो तुम? पानी आया, चलो भागो। मैंने कहा कहाँ पानी आया? कहीं पानी नहीं आया, मैं अभी आ रहा हूँ वहां से, पानी नहीं है। तो एक साहब बहुत तेज भाग रहे थे। मैं बोला इन्हें यकीनन कहीं से देख कर आ रहा है, इसको पूछना चाहिए। बोला भाई काहे को भाग रहे हैं? अरे भागो यहाँ पानी आया। कहाँ है? देख रहे नहीं पीछे यार, गीला गीला पूरा, चलो। हालांकि उनके गीला होने की वजह दूसरी थी। भाग रहे हैं। उस पानी आया का सबसे बड़ा इंसिडेंट बताता हूं मैं आपको। आनंद ने याद दिलाया मुझे और मेरी पूरी यादें आ गई मुझे कि मल्लेपल्ली पूरा, उसमें सबसे ऊंचा जो मुकाम था मल्लेपल्ली में, वो मल्लेपल्ली की जामा मस्जिद थी, जिसका फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मल्लेपल्ली की उस मस्जिद में मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पूरी मल्लेपल्ली की फैमिलीज जमा हुई थी। सब के सब उसमें चढ़ बैठे थे। किसी को कुछ नहीं मालूम था। जो आ रहा भागो, मैं ऊपर जाओ पानी आ रहा, ऊपर जाओ पानी आ रहा। मेरा दोस्त नानक, सरदार जी नानक सिंह, वो लैम्ब्रेटा पे आया। अरे यहाँ पानी आया कहते सही है। अरे कहाँ है? अरे कहीं पानी नहीं है। अरे मैं तो अपनी अम्मा को, दादी को, दादा को, सबको मस्जिद में छोड़ के आया हूँ। बोला फिर गंडीपेट जाके आएंगे, चलो। इमेजिन करिए, जब पूरा हैदराबाद भागने में लगा हुआ है, नानक मुझसे बोलता है गंडीपेट जाके आएंगे, चलो। मैं बोला नानक एक बात बता बाप, मल्लेपल्ली ऊपर है, मेहदीपट्टनम से नीचे जाना पड़ता अपने को। गए तो गंडीपेट को जाते अपन, पानी कैसा चढ़ता है यार यहाँ तक ऊपर? क्या है कि यहाँ लोगों के दिमाग में चढ़ गया है अपन, चलो यहाँ से भागो। आप यकीन मानिएगा कि मैं और नानक, मेरा दोस्त नटराजन जो अभी डिप्टी कमिश्नर पुलिस रिटायर हुआ है, हम तीनों एक लैम्ब्रेटा के ऊपर बैठ के गंडीपेट गए। पूरे रास्ते में एक आदमी नहीं मिला साहब, एक आदमी नहीं मिला, आदमजाद नहीं मिला, कोई नहीं मिला। चले जा रहे, वहां पहुंचे तो मानवा वहां पे भी कोई नहीं है, खाली गेट खुले हैं और पानी बह रहा है। अरे कहाँ जा रहा है? और पानी अपने रास्ते में तो नहीं मिला पानी, क्या किस्सा है? तो जो वहां पे कुछ लोग मिले उनसे पूछे क्या किस्सा है? कुछ भी नहीं है साहब, पानी ऊपर हो गया, बगैर इत्तला के खोल दिए, लोग भागना शुरू कर दिए। असल किस्सा ये हुआ था पानी आओ भागो का, मूसा नदी में जो धोबी काम कर रहे थे, कपड़े धोने वाले, ये इन्होंने जो सितंबर 1970 की बात की,
اس کی وجہ سے گنڈی پیٹ حمایت ساگر زیادہ بھر گئے تھے اوپر تک. تو انجینئر صاحب جو چیک کرنے آئے تھے انہیں دیکھ کے بولا ارے تو بہت زیادہ آ گیا, کھولے کیوں نہیں, کھولو کھولو کھولو, گڑبڑ ہو جائیں گے, گھیٹا ٹوٹ جائیں گے, کچھ بھی ہو جائے گا, کھول دو. وہ بغیر بنا عموماً یہ ہوتا تھا کہ موسیٰ ندی میں جب پانی چھوڑا جاتا تھا پولیس راؤنڈ لگاتی تھی, سائرن بجتے تھے, اعلان ہوتا تھا نکلو ندی میں سے باہر جاؤ, پانی آ رہا, پانی چھوڑیں. وہ کیا ہوا, بغیر اتنا کے پانی آ گیا تو دھوبیاں بھاگے, پانی آیا بھاگو, ان کے پیچھے لوگ بھاگے. اس بھاگنے کے انسیڈنٹ کا میں ایک اور واقعہ سناؤں آپ کو. رویندر بھارتی میں چوراہا ڈرامہ ہو رہا تھا. رویندر بھارتی میں چوراہا کامیڈی پلے ہو رہا تھا. جب یہ پانی آیا بھاگوا قصہ ہوا تو لوگ تو اندر انتظار کر رہے ہیں, آرٹسٹ پورے نوز پہاڑ میں چڑھ گئے. اس میں شمس نائک بھی تھی, گوپالن بھی تھا, یہ سب کے سب بھاگے, کیا بولے تو پانی. تو اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں اس پانی. دولت رام سب سے آگے بھاگنے میں, اوپر چڑھ گیا کامیڈین ہمارا, سب سے پہلے بھاگا, بھاگ کے چیخ رہا چلو چلو ڈرامہ بات کی بات ہے, پہلے بھاگو, جان بچاؤ, بعد میں ڈرامہ کریں گے. تو یہ پانی آیا بھاگو کے اندر یہ بہت مزے کی باتیں ہوئی صاحب. مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم گنڈی پیٹ سے واپس آئے اور آنے کے بعد ہم نے درخواست کی لوگوں سے, کوئی تیار نہیں تھا. ملے پلی کی مسجد کے پیش امام شجاعت علی صاحب مرحوم مجھے یاد آ رہے ہیں, وہ کھڑے رہ کے تم دیکھ کے آئے, آؤ سر, قسم کھاتے تم, جی چلو ادھر آؤ, یہ لو قرآن شریف پہ ہاتھ رکھ کے بولو تم دیکھے گنڈی پیٹ صحیح ہے, ہاؤ صحیح ہے, میں بھی دیکھا ہے. ارے وہ سردار جی کو چھوڑو, سردار جی کو چھوڑو جی, تم قسم کھاؤ تم دیکھے نا گنڈی پیٹ. ہاؤ صاحب میں دیکھا صاحب, گنڈی پیٹ صحیح سلامت ہے اور وہ کالی گیٹ کھلے ہوئے ہیں, ادھر آؤ, چلو اعلان کرو. ہلو, یہ دیکھیے اسلم فرشوری الیاس صاحب کا بچہ 96 اسپیشل بی کلاس گھر والا, انہیں ابھی دیکھ کر آیا ہے, گنڈی پیٹ نہیں ٹوٹا. آپ لوگ اپنے گھروں کو جاؤ, نہیں تو گھران اٹھ جائیں گے, نہیں تو گھران اٹھ جائیں گے. میں بول دے رہا ہوں, دیکھو آپ یقین مانیے گا, شجاعت بھائی مرحوم کے کہنے کے 15 منٹ کے بعد مسجد خالی ہو گئی. سب اس لیے نہیں بھاگے کہ کٹا نہیں ٹوٹا, گھران اٹھ جائیں گے پھر تو بھاگے پورے ذریعے, سب گھروں کو بھاگے تھے. اور لیکن واقعی یقین مانیے گا, مجھے یاد ہے شریف اسلم جو اس وقت جدہ میں ہے, شریف اسلم صاحب کے سسرے کا مکان لٹ گیا تھا کیونکہ وہ مکان نالے افضل ساگر سے لگا ہوا تھا. عوض سعید صاحب, اوصاف سعید جو ابھی اس وقت ایمبیسیڈر ہے یمن میں, اوصاف کے گھر میں بھی چوری ہو گئی تھی. عوض سعید صاحب کے گھر میں بھی چوری ہو گئی تھی, جو اوصاف کے فادر, اوصاف جو ہمارا IFS آفیسر ہے, اوصاف بالکل نالے کے بالکل لگا ہوا گھر تھا اس کا. تو یہ ہاں بہت سے انسیڈنٹ ہوئے ہیں. اور حیدرآبادیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ 1970 کا مجھے جو یاد ہے, جس دن پانی آیا تھا بہت اچھا, اور بالکل ملے پلی مین روڈ پہ ہمارا گھر تھا, رات میں تقریباً 3 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی تو مجھے اچانک سنائی دیا جیسے کوئی گالیاں دیتے بیٹھا ہوا ہے. ارے اتنی رات میں کون ہے بھائی یہ گالیاں دے رہا, کیا چکر ہے. میں کھڑکی کھولا تو کھڑکی پکڑنے کے ایک بڑی بھی بیٹھی ہوئی ہے, کھڑکی کے اوپر ایک بڈھی بیٹھی ہوئی ہے اور روڈ پہ پانی جا رہا. مٹھی پڑو, کہا حیدرآباد کدھر کا پانی ادھر آ گیا, وہاں بھاؤ بولتا اللہ میں ادھر بھی جا رہا. میں جاتی تھی گھر کو جا کے اب تک بھوکی مری ہوں, 12 بجے سے بیٹھی ہوں میں, 12 بجے سے رات کے 3 بجے بیٹھی ہوئی ہوں کھڑکی کے اوپر. پانی ان کے گھٹنوں کے برابر ہو گیا تھا, اتنا پانی تھا. صبح میں 2 ڈیڈ باڈی بھی ملی تھی وہاں پر. وہی پانی کا ریاکشن تھا کہ لوگ ڈر کے مارے بھاگ چکے تھے, ورنہ وہ پانی کا اتنا تھا. مجھے آپ نے کہا تو بہت سی باتیں یاد آ گئیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ یادیں, کچھ باتیں, کچھ واقعات, اس کے لیے ہم نے آج یہاں پہ 3 عظیم شخصیتیں حیدرآباد کی, جیسا کہ اننت نے صحیح کہا کہ کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم بھول نہیں سکتے, جو ہمیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں. پدم شری ڈاکٹر جی رانی بانو ہمارے درمیان ہیں. بانو صاحب آئیے نا. ڈاکٹر اودیش رانی بابا, مشہور تعلیم, عذرا بلگرامی صاحبہ سے درخواست ہے میری تشریف لائیں. ذاکر علاؤ الدین صاحب آنے والے تھے لیکن ذاکر شاید راستے میں ہیں.
मुझे उम्मीद है कि पानी नहीं आया होगा और भागे नहीं होंगे किसी और जगह, इसी तरह भाग के आ रहे होंगे। हैदराबाद और हैदराबाद की दस्तकारी और हैदराबाद की सनतें, हैदराबाद की हमारे जो कारीगर हैं, वीवर्स हैं हमारे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त काम किए हैं। और ये शायद मैं समझता हूँ कि 60s और 70s की बात नहीं है, बल्कि अगर आप पीछे थोड़ा सा पेजेस को पलटाएं तो 50s और 40s से आपको पता चलेगा कि हैदराबाद में बहुत अजीम काम होता था। एक ज़माना था हैदराबाद का हिस्सा औरंगाबाद भी था, हैदराबाद का हिस्सा जो है परभनी भी था, जालना भी था। ये सारे इलाके थे जहाँ बहुत अच्छा काम होता था। और औरंगाबाद का हिमरू यकीनी बात है मशहूर, बहुत मशहूर, आज भी हिमरू मशहूर है। बल्कि हिमरू के बारे में ये भी था कि जब मुग़ल आज़म बनने गई तो वो लोग कपड़ों के लिए परेशान थे, तो के आसिफ को जाकर औरंगाबाद में अपने स्पेशली हिमरू बनवानी पड़ी थी अकबर आज़म के लिबास के लिए। बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी हमारी और बहुत फेमस इंडस्ट्री थी। लेकिन उस दस्तकारी पर जितनी मेहनत अज़रा बिलग्रामी साहब ने की है, अज़रा साहिबा के बारे में एक बात बता दूं कि इनको चाहने वाली जो इनकी काम वाली थी, इन्हें बहुत चाहती थी। इनका नाम अज़रा था लेकिन उनको अज़रम्मा बोलते थे। वो अज़रम्मा, इकरम्मा, तो अज़रम्मा जाके ये उज़रम्मा हुई। उज़रम्मा से आज तक ये अपने आप को उज़रम्मा बिलग्रामी ही कहती हैं, जबकि ये अज़रा बिलग्रामी है। अज़रा बिलग्रामी साहब। Grandfather Sayyid Hussain came to Hyderabad from Bilgram near Hardoi in Uttar Pradesh, part of the determined effort of Nizam Mahbub Ali Pasha and his minister Salar Jung I in the later part of the 19th century to build up a competent administration to avoid an Awadh-style British takeover. The British were furious. Sayyid Hussain is an able young man, but he'll have to go, says Wilfred Skeven Blunt in his diary. As it was, they had forced the Nizam to cede the cotton-rich lands of Berar. For this, he was rewarded with the empty title of Grand Commander of the Bath, or GCB. Gave Curzon Berar, said Mahbub Ali Pasha bitterly. Family lore says great-grandmother never really took to Hyderabad and always longed for the North Indian airs of Bilgram. She was delighted each time Sayyid Hussein's frankness with his employer angered the Nizam, and she was told to pack her bags. This, according to family lore, was twice. Once when he was asked if the Nizam's marriage to two sisters was permissible in Islam, and again when he gave a true report of the people's dissatisfaction. Each time Sayyid Hussain was requested to return, he told the truth and he was asked to leave, but then he was asked to return, and he did, to his wife's dismay. Some members of that household kept their North Indian language, which is very different from Dakhni, and North Indian ways, their Bilgramiyat, until they died. In their opinion, they were straightforward and outspoken, in contrast with the local or mulki tradition of secrecy, doublespeak, and prevarication. Our family was always considered ghair mulki, outsiders to Hyderabad, even 60 years after they came here. My memories of a Hyderabadi childhood are a series of flashes without beginning or end. I was too young to be part of the feverish, fin de siècle public mood of the last days of the Nizam's rule. My world was the household and the rocky landscape of Banjara Hills. I was used to the comfortable closeness of the women who looked after us in their clean, coarse Siddipet saris. Their clothes were as rough and as satisfying as their food. Red rice and spicy khatti dal, stronger on the tongue than our refined white table rice and bland nursery dishes. At night, we drifted off to sleep with their stories in our ears. Stories that went on for days, stories that looped and turned and had unexpected endings. Stories of Rajas who cared nothing for riches, animals and trees that gave wise advice, wicked queens and the wisdom of humble people. Of course, we were afraid of the dark. It was peopled by jinns and churels, witches whose feet faced backwards. I was everyone's child and no one's child, loved in a general rather than a particular way, cared for by a grandmother
aunts, and older cousins. As a newborn, I was not expected to live, but Mamujan took me to the great homeopath Baba Jayasurya, Sarojini Naidu's son. I lived and thereafter was adopted by the entire family. I was shared out amongst relatives. My aunts, cousins, and carers made up my everyday world. In my early photographs, I have a bewildered look. I never knew where I belonged or why I was where I happened to be. A dispersed childhood like mine could only happen in the shelter of a large family, and ours was large, with grandfather's house at its center. After independence, the family began to disperse as uncles took up posts with the government of India in Delhi and abroad, and my Hyderabad shrank. Grandfather's house was built on a hill above the modest homes of the once nomadic Banjaras and the graveyard of the Dhers among the massive billions years old Deccan rocks. My playmate Zohra, the assistant cook's daughter, and I were born a few days and a few yards apart. She and I would straggle down the hill between monsoon showers with tins and scoops to catch grain-sized rainbow swimmers from the rock pools that would dry up in a day or two. Where did the creatures go when the pools dried up? Do they still exist, or are they extinct, perhaps never known to science, never having had a name? I don't see any rock pools around Banjara Hills now, because the rocks themselves all around Hyderabad are almost all gone, blasted to bits, except where old shrines, Hindu and Muslim, perch at their summits. My cousins and I were expert rock jumpers, creeping out in the afternoon sun while grown-ups slept. We knew exactly where to place our feet on the huge sloping sides to reach the heights. Particularly in the monsoons, the empty rockscape was magical. Strange curly green leaves would appear close to the ground, tiny flowering plants, and the red velvety birbahutis that would emerge after the first showers, creatures that would curl up into little cushions when we touched them. In the rains, millipedes invaded the house. Scorpions lurked under carpets and snakes in water pipes. Bigger fry too, including panthers, prowled Banjara Hills all year round, picking up our chickens and pet dogs, even as late as 40 years ago. The land belonged to no one. It had little or no monetary value. The Golla shepherds wandered freely over it with their flocks. Now it is all enclosed, private property, transformed into real estate, and we can no longer walk all the way to Golconda Fort, as we used to, following the secret channel that supplied the fort with water 500 years ago. We flew kites during Shankranti, the kite festival. We fought kite wars. We threw stones at unripe mangoes to bring them down, picked green tamarind with hook sticks, and shook down jamans and gorantimli, those curly bean-like fruit that grew wild on the trees in no man's land. There were experts among us who could spin heavy wooden tops, carefully winding them with thick cotton string before flicking them into motion. Chirki Billa, lone part, didn't need any equipment, only flat stones and lines drawn on the ground. In summer, we ate crushed ice balls dipped in colored syrups. In winter, roasted palm roots and spiced chana. And all year round, the bright pink strands of sugar that were called buddi ke bal, all bought from street vendors and strictly forbidden by parents. The Hyderabad cousins went to day schools, one of the 3 schools that were part of the anglicized education system, the Mahbubia School for Girls, the Hyderabad Public School, or St. George's Grammar. And during my long visits to Hyderabad, I went with them. There was a bus each morning, the number 127, which still runs. At one of the stops, if the children were not ready in the house, the bus would wait and a cup of tea would be sent out for the driver. Why were we sent to these schools? Why did our parents, so well read themselves in Farsi and Urdu, not pass on their learning to us?
I was deposited at the age of 8 in a boarding school in Ooty, run by English ladies, mainly for the children of English tea planters. And there I stayed until I was 16, reading Wordsworth and Shelley rather than Ghalib and Mir. Most of the cousins and their friends were subjected to this anglicization, which made us, as Anand Kumar Swami says, strangers in our own land. Still, the folk culture that cocooned my childhood was never quite wiped from my memory. It remained buried in the lower depths to surface years later when I came back to Hyderabad in middle age. But though I didn't know it, the seeds of fundamental change had taken root in my own small but influential circle. We had taken too well and too early to Anglicization. When Curzon came to Hyderabad, it was great-grandfather who could converse with him in his own language. 4 generations later, this eclecticism turned against itself and produced me, a product of a perfectly English boarding school education, knowing nothing of Urdu and Farsi, in which my parents had played Antarakshi. Hyderabad's rocks extend throughout the Deccan Plateau, and with it the Dakhni language, though both are now at the edge of extinction. There is a softness to the culture, made up of multiple strands, and a shading from one strand to another. To call it a synthesis of Hindu and Muslim is to simplify it for the modern westernized mind that confuses complexity with chaos. The shrines and the bastis have defied the divisions that the fundamentalists try to create. In 1992, from the windows of my house in Banjara Hills, Guruji, who I will explain about later, Guruji and I watched during the communal riots of 1992. The Basti dwellers, the Bastis all over Banjara Hills are mixed Hindu and Muslim. The Bastis were determined to resist the mischief of setting one against the other. It was a very orchestrated campaign to set the Hindus and Muslims against each other. Hindus and Muslims together formed vigilante groups to keep watch at night, and they turned back the invasions. This happened in Bastis all over the city. I came back to Hyderabad in middle age, this time for good. I had moved in my childhood every 3 years to father's railway postings in small railway towns of North India, in later married life following a corporate career of my husband. Hyderabad was the constant, home but with unexplored dimensions. Bewildered as a child, I was ignorant as an adult of my cultural heritage, of language, of the world around Hyderabad. Dakhni Urdu was my mother tongue, but had receded to inaccessibility until in middle age I met Ravinder Sharma, Guruji of Kala Ashram, who gave it back to me. And with him I talk only Dakhni. The Hyderabad of the last years of the 20th century gave me my first real chance to be myself. I learnt the sweet Telugu of Telangana. Conversation with Guruji recalled my everyday Dakhni, and I discovered father's repertoire of Dakhni verse, Muhammad Quli Qutub Shah. Piya bin piyala piya jaena, piya bin ektil jiya jaena. Kate hain piya bin suburi karu, kaha jaye amma kiya jaena. When I returned, I set out to investigate the roots and branches of craft as expressions of the makers. It was the first step in my exploration of local folk traditions and folk culture that in my mind would open the door to a different way of organizing society. I traveled in the villages around Hyderabad and discovered the world of the artisans, the weavers, metalsmiths, wood carvers, and wood turners. My bewilderment with life finally disappeared. The first long, hot summer of my return, I sat in the libraries of the Gazetteer's office and the Archaeology Museum and read all that I could find on textiles and natural dyeing. It seemed important to catch the essence of a way of being that was being lost in the surge towards an alien modernity.
By now, the thick, strong cotton Siddipet saris, which used to be woven specifically for the Gulla community, had lost their weight and bulk and become featureless. Other crafts and textiles had been forced into gentrification. The Telia Rumal, no longer worn as headcloths by Malas and Madigas, but translated into saris for city women, losing its thickness like the Siddipet saris. Of course, the Nakashis of Nirmal no longer made their own paints. There were a few calligraphers in the city still. Others, like the Kaghazis, makers of fine handmade paper, had given up altogether. The paper that was made in the Nizam's dominions was amongst the finest that was ever made in India. The bangles sold in Lard Bazaar are no longer made in the lanes behind it, but are imported from Jaipur, and now, who knows, perhaps even from China. Use and aesthetic are the warp and weft of a material object. What happened to the Siddipet sari and the Telia Rumal seems to me to be a clue to the change that has come about in the material culture of the city. The outward form is preserved, while its essential quality and use value are lost. The yarn of the Telia Rumal was oiled for a particular purpose. It kept the heads cool of Malas and a fisherman who worked long hours in the sun, while the sturdy cotton saris woven for the women of the Gulla community withstood the rigors of their working lives. If someone were to ask me what has changed in Hyderabad between my childhood and middle age, it would not be the physical changes that would come first to mind. The transformation of a unique Deccan landscape with its 2.5 billion year rock clusters and architecture of its time and place into an anonymous city of the third world. It would not even be the proliferation of malls, of gated communities, and high-rise apartment blocks. Today, those transformations are spoken of with pride. An advertisement for a dream project boasts heavy machinery crush boulders to minute particles. It's a boast. Jinns and churels have nowhere to hide now. The nights are bright with electric lights and noisy with television and traffic. Ancient trees and heritage buildings are mercilessly sacrificed to road widening or giant shopping malls. The 500-year-old Hussain Sagar is constricted to a fraction of its original size. The many other city lakes that kept Hyderabad cool in summer are built over. It would not even be the loss of the aesthetic, the thoroughfares dotted with Donald Duck waste bins and huge billboards. These are only the outward signs of what has changed. A child growing up when I did in the Hyderabad of the 1940s and 50s was a little speck in a warm cultural soup. It was not a paradise for all, far from it. It was a feudal polity with large disparities between rich and poor. But it allowed its many distinct jatis and peoples to be themselves, to practice their traditions and rituals in their own ways. There were areas in which everyone could share and be equal. In the games which did not need costly equipment, in the kite flying, the street food, the sharing made for a gentleness in the cultural mixed that was the hallmark of Hyderabad and the essence of its character. I don't believe that the changes have happened as an inevitable outcome of modernity. The power to direct change has always been in a few hands, and it remains so, though the hands themselves are now different. The new rulers do not sit at the feet of their own wise men and women, or of the humble folk, as the kings did in the old stories. They prefer the advice of aliens from a very different culture. That culture comes from centuries of ice and snow and struggle against nature. It does not suit our soft climate, where we work with nature, not against it. Or we used to. Now the forests that channeled the huge monsoon rains
gently into the earth are gone, so we suffer floods. Rivers are dammed, so that the craft industries on their banks decline. But the sun has continued to give forth to India its vast vivifying rays, the heavens to pour down upon the vast surface its tropical rains, as Francis Carnac Brown, a cotton planter of the 19th century, says. Nature, desecrated and desacralized though it is still the Annadatta. Custard apple, mango, tamarind, soapnut trees spring up of themselves. Stick a branch of sageni in the stony soil and it fruits within the year. The quintessential Hyderabad is still there too, just below the surface, waiting for the infatuation with so-called modernity to recede. It's there in the shrines and bastis which the different faiths share. The legendary hospitality of Hyderabad can still be found. A stranger is still offered water, tea, even a meal in the poorer parts of the city, if not in posh Banjara Hills. You can still sit for hours in an Irani chai khana over a 1x2, a cup of tea halved between two friends. The guardians of Hyderabadiness are the ordinary people, lambadas, dheirs, village or city Muslims with folk traditions that horrify the purists. Craftspeople, people who are secure enough in their own multi-layered heritage to share with others, who have not redefined themselves out of fear into a single dimension. They keep their Hyderabadi grace. Thank you. It is my family name and the name which I have chosen to be known by in the world where I work. Because in the Deccan in South India, everybody has an Amma attached to their name. It doesn't denote seniority or class difference. It's Pochamma, Uzramma, my cousin Alia is called Alluma, and so on. Everybody is just got an Amma attached. So you are which Amma? I am Uzramma. Sir, just to say, I have seen Uzramma since a long time. She is one among our community. She has developed lot of art, what we are seeing today. प्लीज और कुछ किसी को पूछना है? शुक्रिया, थैंक यू मैडम। आपने बहुत अच्छी बातें की। उज़रम्मा बिलग्रामी साहिबा ने अपने बचपन की बातें की, अपनों की बातें की, परायों की बातें की। कल और आज की हसीन बहुत ही खूबसूरत लम्हात इन्होंने हमारे सामने रखे। ख़ास तौर पे पुराने ज़माने में जिस तरह की तालीम थी, जिस तरह के लोग थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने बुड्ढी के बालों की बात की। बुड्ढी के बालों के साथ ही मुझे बिरबा बोटी और यकीन मानिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनों की और चुड़ैलों की भी बातें की आपने, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब जिनों और चुड़ैलों की बात आई तो भी सांपों की और बिच्छों की बातें भी की आपने। बहुत अच्छी पुरानी यादों में आपके। अब जैसे कि आपकी आदत है कि आपने एक दस्तकारी ग्रुप है आपका NGO, जिसके ज़रिए आप वीवर्स के लिए काम करती हैं। तो आपने साड़ियों और नक्श और नक्काशी और फिर उसके अलावा मुझे अच्छा लगा कि निज़ाम के ज़माने में जो हैंडमेड पेपर की बात होती थी उस पर भी आपने बात की और बहुत खूबसूरत पैरामे की। लेकिन कल के सुनहरे हैदराबाद और आज के हाईटेक सिटी के दरमियान में जो आपने कंपैरेटिव स्टडी उसकी बड़ी खूबसूरत पैरामे की बिलग्रामी साहबा, बहुत अच्छा लगा। पतंगों की बात, फास्ट फूड की बात, हमारे दिल की बात। पतंगें तो शायद अगले महीने में हमें मिल जाएंगी उड़ाने के लिए, लेकिन अट्ठा चम्मा, निंगोर चा और क्या कहते हैं उससे लोन पाट, चिरकी बिल्ला, ये वो खेल हैं जिसके बारे में हैदराबादी आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इसके लिए किसी मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने पत्थर उठाया, लकीरें ज़मीन पे खींची और चिरका बिल्ला शुरू। और निंगोरचा के लिए गोला चाहिए, पत्थर चाहिए, मारा और निंगोरचा खेल रहे हैं आप। ये बहुत अच्छे थी बातें। जहाँ तक आपने पत्थरों की बात की, मुझे एक फ़ख्र हासिल है
کہ میں شام بینگل کو میں نے اس کی 8 فلموں میں اسسٹ کیا ہے شام کے ساتھ, اور شام بینگل کے ساتھ ایز اے رائٹر, ایز این ایکٹر میں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں. آپ نے جو پتھروں کی بات کی, حیدرآباد کے پتھروں کے بارے میں, شام بینگل بہت ہی پراؤڈلی کہتے تھے میرے حیدرآباد کے پتھر خود بات کرتے ہیں, جبکہ دوسری جگہ کے پتھر سے ہم کو بات کرنی پڑتی ہے. اگر ہم اپنے حیدرآباد میں کسی پتھر کے سامنے کھڑے ہو جائیں وہ اپنی کہانی سنا دے گا, اور واقعی ایسے لگتا ہے, بہت خوبصورت لگتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ایک بات میں اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں, جو آپ میں بس یہاں سے 2 شبد میں بولنا چاہتا ہوں. جو بنجارا ہلز انہوں نے دیکھا ہے وہ ہو سکتا خالی اب پکچروں میں ہی دیکھا جائے گا آنکھ سے, وہ چیز کو بھی آپ کو میں یاد دلاتا ہوں, جو آج وہ بنجارا نہیں رہا ایکسیپٹ ایک ہوٹل ہے راک کیسل ہوٹل جو رہتی ہے بس. بہت شکریہ. آپ نے راک کیسل کی بات کی تو مجھے اس میں یاد آیا کہ ہمارے حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن پہ جب کوئی پہنچتا اور بولتا تھا بنجارا ہل روڈ نمبر 5 پہ راک کیسل ہوٹل چلنا ہے, تو رکشہ والا بولتا تھا کہاں صاحب, رقاصہ ہوٹل, رقاصہ کو جانا ہے, چھوڑ دیتا ہوں صاحب, مگر چلر ہے تو چلو صاحب, نہیں تو میرے کو نہیں, وہاں چلر نہیں ملتا بنجارا ہل میں. بندی نوٹ دینا ہے تو بندی نوٹ دے دو. کتنی بندی نوٹ, 2 روپے ہوتے صاحب بولتا تھا. آج آپ 2 روپے میں کچھ بھی نہیں پا سکتے, لیکن اس زمانے میں نامپلی اسٹیشن سے رقاصہ ہوٹل لے جاتا تھا وہ. مجھے وہ بنجارا ہل یاد ہے جس کی آپ نے بات کی, بہت پرانی بات ہے. میں شاید کالج میں تھا, اسکول سے کالج میں آیا تھا, ہمیں معلوم ہوا کہ دارا سنگھ کی فلم کی شوٹنگ بنجارا ہل میں چل رہی ہے. اس زمانے میں حیدرآباد میں فلم کی شوٹنگ دیکھنا بہت بڑی بات تھی. ہم وہ شوٹنگ دیکھنا چاہتے تھے. مساب ٹینک کے بعد بنجارا ہل جانا ایک بہت بڑی یعنی سمجھیے اسٹرگل ہوتی تھی, کیونکہ وہ پہاڑ چڑھنا, راستہ نہیں تھا, کہیں سے کچھ نہیں. آج بنجارا ہل میں سب کچھ ہے, راستہ ہی نہیں ہے. میں اب جس معزز ہستی سے, ریسپیکٹڈ لیڈی سے درخواست کرنے جا رہا ہوں, ڈاکٹر اودیش رانی بابا صاحبہ, ماہر تعلیم ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں. اودیش کا تعلق حیدرآباد کے ایک ایسے گھرانے سے جس نے, آج ہم تلنگانہ موومنٹ کی بات کرتے ہیں, آج ہم علیحدہ تلنگانہ کی بات کرتے ہیں, لیکن اودیش اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جس نے نظام کے زمانے میں تلنگانہ کے لیے کام کیا. یہ ڈاکٹر راج بہادر گوڑ کی بہن ہیں, اور رائے محبوب نارائن صاحب کی صاحبزادی رائے محبوب نارائن, جو اپنے دور کے بہت بڑے رائٹر, ایجوکیشنسٹ اور سماجی کارکن بہت اچھے. اودیش خود عثمانیہ یونیورسٹی سے انہوں نے اردو میں ایم اے کیا, پی ایچ ڈی اردو میں کی. اردو زبان سے محبت ان کے خاندان کا خاص حصہ ہے. پھر یہ نیشنل کونسل فار ایجوکیشن میں کام کرتے رہیں دلی جا کر, اور پھر نیشنل ایجوکیشن ہی نے ان کو حیدرآباد میں ریجنل ڈائریکٹر بنا کے بھیجا. کافی عرصے دراز تک اودیش ہمارے ساتھ شامل رہیں. اودیش کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ بہت سی صحافی ہیں. حیدرآباد کے محلوں پہ ان کی نظر ہے, حیدرآباد کے کلچر پر ان کی نظر ہے, حیدرآباد کے لوگوں پر ان کی نظر ہے. لیکن آج میں جس موضوع پر ان سے بات کرنا چاہتا ہوں, حیدرآباد کا تعلیم, ایجوکیشنل سسٹم, کل آج, کیونکہ آنے والے کل سے اودیش بہت مایوس ہے. میں ان سے آنے والے کل کی بات نہیں کرتا, جو کل ہو چکا اور جو آج ہو رہا ہے اس حیدرآباد کی. کیونکہ ہماری عثمانیہ یونیورسٹی پوری دنیا میں پہلی یونیورسٹی تھی جس نے ریجنل لینگویج میں ایجوکیشن شروع کی تھی. ورنہ ہمارے یہاں ہوتا تھا کہ یا تو انگریزی پڑھتے تھے ہم, اردو میں پہلی یونیورسٹی عثمانیہ میں تھی. یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے پاس مولانا ابوالکلام آزاد اور نیشنل یونیورسٹی حیدرآباد میں ہے, لیکن کل اور آج میں کیا تھا اور کیا ہوگا اور کیا ہو گیا, کیا ہو چکا, اس پر میں اودیش سے درخواست کروں. یو پی سے آندھرا پردیش میں بلگرام ایک ایسا مقام ہے جو ہردوئی, اور یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اورنگزیب کسی سے ڈرتا تھا تو وہ سیدان بلگرام سے. وہ کہتا تھا کہ سیدان بلگرام جو ہے مکے کی لکڑی ہے, یعنی مکہ شریف کی لکڑی ہے, جنہیں نہ جلائے ممکن ہے نہ بیچا جا سکتا ہے. تو وہ یعنی بہت ہی معزز سمجھے جاتے تھے بلگرام کے, کیونکہ اب تو لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کون کیا ہوتا ہے. اور سیدان بلگرام جو ہے یہ ہے کہ وہ حضرت امام حسین کی
نسل سے تعلق رکھتے ہیں, ان کے اجداد میں ہیں. تو صاحب آج ہم لوگ اپنی تعلیم کے بارے میں بات کریں گے. حیدرآباد میں ویسے ہندوستان میں تعلیم کا شروع ہو گیا تھا, سر سید نے بہت کچھ کیا, علی گڑھ یونیورسٹی بنائی, اس طرف بنارس میں ہندو یونیورسٹی بن گئی مالویہ کی, مدن موہن مالویہ کی. لیکن 1919 میں عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا. اس کے لیے یہ اس طرح سے نہیں کہ فوراً یونیورسٹی بنا دی گئی, اس کے لیے پوری طرح سے تیاری کی گئی. کئی مدارس قائم کیے گئے جہاں پر یہ طے کیا گیا کہ بچہ اس مدرسے سے اوپر آئے گا. اور آج ہمارے پاس یہ ہے کہ صاحب یونیورسٹی بنتی ہے لیکن پرائمری اسکول نہیں آتے. جب عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا تو پہلے انوار العلوم ایک اسکول بنایا گیا, اور ایک چادر گھاٹ اسکول قائم کیا گیا. اس طرح سے پہلے مدارس قائم کیے گئے, اور نظام کالج جو بنا اس کا تعلق ایفیلیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ مدراس یونیورسٹی سے رہا, اور میرے خیال 1952 تک وہ مدراس یونیورسٹی سے ہی ایفیلیٹ رہی. اب ہمارے پاس جو تعلیم ہوتی تھی وہ یہ تھا کہ ہم لوگ جو ہے بنیاد رہتی تھی, پھر اس کے بعد عمارت ہوتی تھی. اس طرح سے نہیں کہ جیسے وہ کہہ دیا کہ صاحب نیچے کی بنیاد کے لیے 2 روپے لگتے ہیں اور اوپر والی عمارت کے لیے 1 روپیہ لگتا ہے, تو اوپر والی بنا لو نیچے والی رہنے دو. ایسا کبھی نہیں سوچا گیا, پہلے بنیاد بنائی گئی پھر اس کے بعد منزل طے ہوئی. آج ہمارے پاس یہی ہے کہ اتنی یونیورسٹیز ہیں. حیدرآباد میں آپ جانتے ہیں کتنی ہے, 9 یونیورسٹیز ہیں, اور 65 برس کی آزادی کے بعد ہم لوگ فرسٹ جنریشن ایجوکیشن کو کراس نہیں کیے. یعنی جو مالی کا بچہ تھا وہ پڑھا نہیں, وہ بھی ابھی اسکول سے بھاگ جاتا ہے. تو اتنی بری حالت ہمارے ایجوکیشن کی ہے, اور اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیموکریسی میں چل رہے ہیں. اتنے افسوسناک ڈیموکریسی تو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا, ہمارے زمانے میں جو اسکول تھے وہ سارے کے سارے سرکاری تھے, اردو میڈیم میں چلتا تھا, اور جو انگریزی میڈیم کے اسکول تھے اس میں ایک مشنری اسکول کہلاتے تھے یہ آل سینٹس اور کانوینٹ, یہ رومن کیتھولک چرچ چلاتا تھا, اور سینٹ جارجز جو ہے پروٹسٹینٹ چرچ چلاتا تھا. اور اکثر گھروں میں یہ بات طے ہوتی تھی کہ وہاں پر اگر بچے کو بھیجو تو انہیں کرسچن ہو جاتا, نہیں جانا. میری دادی جو ہے میرے والد کو یہی منع کی کہ وہاں پر جائے گی کانوینٹ میں تو بچی جو ہے سارے بچے وہ کرسچن ہو جائیں گے. تو اب اتفاق کی بات ہے کہ دادی مرنے کے 40 برس کے بعد میری شادی کرسچن سے ہو گئی. لیکن سوائے کرسچنز کو بھی شاید اس لیے برا مانتے تھے کہ انگریزوں نے ہمارے ہندوستان پہ قبضہ کیا ہے. کرسچن ایز اے انسان اس سے کوئی برا وہ نہیں تھا, لیکن کرسچن کا مطلب یہی ہوتا تھا کہ وہ انگریز ہے. تو خیر, اور جب عثمانیہ یونیورسٹی کی تعلیم شروع ہو گئی تھی اور ہم لوگ جو ہے اسکول میں آ گئے, تو ہماری جو سیکنڈ لینگویج ہوتی تھی وہ فارسی یا عربی. عام طور سے ہندو بچے فارسی لیتے تھے, اور مسلمان بچے بھی کم تعداد میں لیکن عربی پڑھتے تھے کہ آئندہ چل کے کبھی قرآن شریف پڑھ لیں گے. تو اس میں یہ تھا کہ ہم کو 7 مضامین پڑھائے جاتے تھے, تاریخ, جغرافیہ, ریاضی, انگریزی, اردو, ہندی بھی تھوڑی تھوڑی اردو کے ساتھ پڑھنا پڑتا تھا, اور ڈومیسٹک سائنس جس کو ہم لوگوں کے پاس ہوم سائنس کہا جاتا تھا, یہ خواتین کے لیے رہتا تھا. اس لڑکیوں کے اسکول میں سینا, پرونا, کھانا پکانا ضروری تھا. چنانچہ میری جو ایک استادی تھی وہ کھانا پکانا سکھاتی تھی مہینے میں 1 بار, جب تو وہ اپنے گھر میں دعوت کر لیتی تھی. ہم لوگوں کو پکانا سکھاتی تھی. اور وہ تو ایک بار یہ کرا تھا کہ انہوں نے لخمی بنوائی تھی, تو وہ جو ورقی لخمی ہوتی ہے اب تو شاید کہیں کھانے میں دیکھنے میں نہیں ملتی, 52 طرح کے کھانے بنتے ہیں, مگر وہ ورقی لخمی میں پھر کبھی کھائی نہیں. تو ورقی لخمی انہوں نے بنانا سکھایا, ہم سیکھے بھی. اس کے بعد یہ لگا کہ یہ لخمی تو استاد کے گھر نہیں جانی چاہیے, اور ہم لوگوں نے وہ جو ان کی آیا تھی اس کو کہا کہ تم کو صدر مدرسہ بلا رہی ہے. وہ وہاں جاتے ہی پوری لخمی ہم لوگوں نے صاف کر دی, اور سب جو ہے یعنی وہ اتنوں کو بس نہیں ہو رہی تھی تو آدھی آدھی کر کے کھائے, اور آج تک اس کا ذائقہ ہمارے منہ پر ہے.
تو اس طرح کے ہوتے تھے. اور ایک بات تھی, انگریزی کے جو استاد ہوتے تھے وہ عام طور سے کرسچن ہی ہوتے تھے, کیونکہ وہ بائبل پڑھتے تھے, اور بائبل جو ہے وہ انگریزی کی بنیادی زبان سمجھی جاتی تھی. جتنے بھی انگریزی کے میں تلمیات ہوتی تھیں یا محاورے ہوتے تھے وہ بائبل کے ذریعے سکھائے جاتے تھے. اور آپ یاد رکھیے, آج جو انگریزی اسکول میں پڑھنے والا بچہ ہے وہ ایک سینٹنس ٹھیک نہیں بولتا ہے, آئی ڈز دا ورک. اور ہم کو مار مار کے پڑھایا جاتا تھا, آئی ڈو, ہی ڈز, شی ڈز, اٹ ڈز. آج تک وہ کبھی ہم ڈز اور ڈو کا فرق بھولے نہیں ہے. اور انگریزی میں ہم کو 40% نشانات حاصل کرنا پڑتا تھا, ورنہ ہم دوسری کلاس میں نہیں بیٹھ سکتے تھے. دوسرے مضامین میں تو ہم کو 30-35 تک چل جاتا تھا. آج میں بچوں کی رپورٹ دیکھتی ہوں تو اس میں آتا ہے کہ 95% وہ لے کر آیا ہے اور کہتا ہے کہ آئی ڈز. تو انتہائی افسوس ہوتا ہے. اچھا, اور پرچوں کی جو ہمارے پاس امتحانات پہلے تو کرتے نہیں ہیں, دے دیتے ہیں, جاؤ پڑھو, نکلو یہ کلاس سے, جا کے وہ کلاس میں بیٹھ جاؤ. بچہ اس کلاس کے قابل ہے, اس کو ABCD لکھنا آتا ہے, الف ب ت لکھنا آتا ہے, یہ سب کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا. چلیے LKG سے UKG میں, UKG سے فرسٹ میں, فرسٹ سے سیکنڈ, 10th تک آنے تک 60% بچے اسکول چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ہمارے زمانے میں کوئی اسکول چھوڑ کے نہیں جاتا تھا. ایک ایک کلاس میں 60 بچے ہوتے تھے, اور ہماری ٹیچر 60 بچوں کو اسی طرح خاموش رکھتی تھی جس طرح آج ہمارے پاس 5 بچوں کو ہماری ٹیچر خاموش نہیں رکھ سکتی. وجہ بچے نہیں ہے, وجہ ہم ہیں, کیونکہ ہم اتنا ویسا پڑھا نہیں سکتے. اگر ویسا پڑھانا آتا ہے تو بچے 60 کے 70 بھی بیٹھ جائیں گے. تو یہ ایک بیسک چیز ہو جاتی تھی. ہم اور ہمارے اسکول کے مدارس میں ہر مدرسے میں میدان ہوتا تھا, چاہے وہ ہم ٹینیکوائٹ کھیلیں, چاہے لون پاٹ کھیلیں, چاہے چرکی بلا کھیلیں, چاہے کوئی بھی کھیل ہوتا تھا. انڈور گیم سے زیادہ ہم کو آؤٹ ڈور گیمز ہوتے تھے, تاکہ ہمارا فزیکل اچھی رہے تو ہمارا دماغ بھی کام کرے گا. آج بچے کے پاس صرف ایک ٹین کا ڈبہ ہوتا ہے جسے ہم کمپیوٹر کہتے ہیں, وہ اسی پر گیم کھیلتا ہے. اور جب باہر آتا ہے اس سے کچھ پوچھئے تو اس کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آتا. ہم کو یہ بھی معلوم ہوتا تھا کہ کیا ہے, پیچھے کیا ہے, سامنے کیا ہے, بازو کیا ہے. آج کے بچے کو سامنے ہی نہیں دکھائی دیتا, اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہوتا کیا ہے. ہمارے ٹیچرز جو ہیں ہم کو دوہے بھی سکھاتے تھے. یعنی ایک ہوتا تھا ہاؤس کہلاتا تھا, یہ جو ہے لوٹس ہاؤس ہے, یہ روز ہاؤس ہے. تو اس ہاؤس میں بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے, اور ساتھ ساتھ ہم کو پوئمز بھی سنانی پڑتی تھی. تو ہر بچے کو یہ شعر یاد رہتے تھے, کم سے کم 200-250 شعر تو معمولی بچوں کو یاد ہوتے تھے. جو ظاہر ذہین ہے وہ اور بھی زیادہ یاد رکھتا تھا. اور ساتھ میں وہ کوئی نہ کوئی رسخا کا دوہا یاد رہے, ایک کم سے کم وہ دوہا پڑھ کے سنائے. آج ہمارے اسکول میں ہمارے اساتذہ اردو پڑھانے کے لیے آتے ہیں تو پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ چک بست کی جو رامائن کا ایک سین ہے اس کو نکال دیتے ہیں, اس لیے کہ بچہ جو ہے ہندو مذہب کے بارے میں جان لے گا. ہمارے استاد ایسے نہیں تھے. ہم کو آج بھی یاد ہے, رخصت ہوا وہ باپ سے لے کر خدا کا نام, راہ وفا کی منزل اول ہوئی تمام. کبھی کسی بچے نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ وہ رام چندر جی تھے تو خدا کا نام لے کے کیسے گئے, آج تک نہیں پوچھے. اور آج بھی ہم نہیں کہیں کہتے کہ اگر خدا ہے تو خدا حافظ کیوں کہے, اللہ حافظ کیوں نہیں کہے. یہ ہمارے پاس ہمارا کلچر ہو رہا ہے. اچھا, جب تعلیمی بات ہی کر رہی ہوں تو میں یہ بتا دوں کہ یہ بیسک ہمارا ایجوکیشن ہی خراب ہو رہا ہے. ہمارے پاس اگر ہمارے بازو میں کوئی ہندو بچی کے بازو مسلمان بچہ بیٹھتا, شیعہ بچہ بیٹھتا, تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ہماری ایک استاد تھی آشاپا, تو ہم کسی شیعہ لڑکی کو ستا رہے تھے کہ رابضی رابضی. وہ بلائی ہم کو, کہا کہ یا تو تم رابضی کے معنی بتاؤ, یا تو اس کو رابضی کیوں بولا یہ بتاؤ. تو ظاہر ہے ہم استاد کے سامنے سوائے سر جھکا کے کھڑے رہنے کے کچھ نہیں کر سکتے تھے.
تو انہوں نے ہم سے کہا تھا کہ دیکھو وہ کون لوگ ہیں، وہ ہمارے رسول کے نواسے کے غم خوار ہیں، آپ ان کو گالی دیتے ہیں۔ اس کے بعد سے آج تک ہمارے ساتھ میں کسی کو کوئی ہم رابضی کہنے کی ہمت نہیں کر پائے۔ اس طرح کا ہمارا استاد ہوتا تھا، اور آج ہمارا استاد یہ ہے کہ وہ چک بست کی رامائن ہٹا دیتا ہے، مہاراجا سر کرشن پرساد کو ہٹا دیتا ہے، ورنہ تالی کوٹا کی لڑائی ہوتی تھی وہ ہمارے کو زبانی یاد کرنا پڑتا تھا۔ حال ہی کی یہ ہوتی تھی کہ وہ رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، یاد رہتا تھا ہمیشہ۔ اور ایک لڑکی بگھارتی تھی دال، دال کرتی تھی عرض یہ فریاد، ہم کو دال بھی معلوم ہوتی تھی، گائے کے جتنے چیزیں ہم بناتے تھے وہ سب ہم کو معلوم ہوتا تھا۔ آج آپ بچے کو گائے نہیں معلوم ہے، اور ہوتے ہوتے جو سڑکوں پہ پھرنے والی گائیاں تھیں اس کا بھی لوگوں نے استعمال کر لیا ہے، اب وہ بھی کم دکھائی دے رہی ہے۔ تو شاید ایک دن وہ جیسے امریکہ میں بچوں کو بتاتے ہیں میوزیم ہے، تو بچہ گیا دیکھا تو کیا وہاں 2 گائے کھڑی ہوئی ہے، شاید ہمارے پاس بھی وہی منزل آنے والی ہے۔ تو یہ تھا۔ اچھا، جو مدارس تھے، ایسی بات نہیں کہ پرائیویٹ مدارس نہیں تھے، اور وہ کسی بھی جو طبقے ہوتے تھے، جیسے مفید اللہ نام تھا، مفید اللہ نام برہم کھتری لوگوں نے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے کیا تھا، تاکہ اس میں ان کے تھوڑا سا کلچر بچوں کو دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ دوسرے کے کلچر کو دباتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو مفید اللہ نام لڑکیوں کا بھی اسکول تھا، لڑکوں کا بھی اسکول تھا۔ اسی طرح دھرم بندھ ایک اسکول تھا، ابھی بھی ہے دھرم بندھ۔ تو دھرم بندھ اسکول میں وہ ماتھوروں نے قائم کیا تھا کائستوں کے لیے، مگر وہ لڑکوں کے لیے تھا۔ لڑکیوں کے لیے حسین عالم میں شکتی کنیا پاٹھ شالا ایک اسکول تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کے بچیاں جو ہے سب جا کے الہ آباد یونیورسٹی سے ودیا ونودنی کی ڈگری لے کے آتی تھی، میری ساری خالائیں وہی ڈگری لے کر ہیں، یہاں نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں یہ ہوا کہ لڑکیوں کو جو ہے علی گڑھ یونیورسٹی کی ڈگری لانے لگے تھے، علی گڑھ سے میٹرک پاس کر کے آتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر جو سیکنڈ لینگویج ہو جاتی تھی وہ تیلگو آ گئی تھی، تو ہمارے گھروں میں تیلگو پڑھنا ذرا برا سمجھتے تھے، لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ تیلگو کا بھی بہت بڑا ادب ہے۔ تو وہ تیلگو سے بچنے کے لیے جا کر علی گڑھ سے لے آتی تھی۔ ویسے یہ 2 اسکول تھے۔ ایک اسکول تھا، اس کا نام تھا رفاع عام۔ یہ رفاع عام جو اسکول کھولا گیا تھا، یہ ایک ترقی پسند گروپ تھا، جو جن کو آپ کمیونسٹ بھی نہیں بول سکتے، جن کو آپ کسی سیاسی مسلک سے نہیں بتا سکتے، ان لوگوں نے بہت بڑا مدرسہ بنایا تھا رفاع عام۔ اس میں ایسے بچوں کو تعلیم دینے کا ارادہ تھا جو گھر میں کام کرنے والے بچے ہوں، جن کی مائیں گھر میں کام کرتی ہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی کام کرتی ہے، اس کے بچے کو لے جا کے رفاع عام میں شریک کر دیے۔ یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ چھوٹے قوم کے بچوں کو پڑھائے نہیں، ایسی کوئی ذہنیت نہیں تھی۔ ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہمارے بازو میں ایک لڑکی تھی، وہ پانی کے نل کے پاس صبح جاتے تھے اسکول، تو نل کے پاس وہ ہماری کام کرنے والی بچی نل کھول کے ہم کو ہٹا دی، تو ہم نے اس کو ایک تھپڑ مار دیا۔ ہماری ٹیچر بلا کر فوراً بولی کہ آپ کو حق نہیں پہنچتا اس کو تھپڑ مارنے کا، وہ آپ کے برابر کی ہے۔ تو یہ ہمارے ٹیچروں کا وہ تھا جو ہم نے اپنے بچوں کو نہیں دیا۔ میں کسی ٹیچر پہ الزام نہیں دوں گی، لیکن یہ ہے کہ ہم نے وہ روایتوں کو اپنے آنے والی نسل تک نہیں پہنچایا۔ اس کے لیے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ جو بڑے گھر تھے، مٹی کے ہی گھر تھے، لیکن اس میں مٹی کی ٹھنڈک بھی تھی، مٹی کی سگندھ بھی تھی، وہ ٹوٹ کر سیمنٹ کے بننے لگے۔ اور جہاں پر ہم اپنے گھر میں کسی کو آتا ہے تو اس کو کہتے تھے کہ کھانا کھا کے آیا ہے کیا، وہ اب نہیں پوچھتے، اب ہم گھر میں یہ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھاؤ گے کیا پوچھتے تھے، اب یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کھا کے آئے ہوں گے۔ تو یہ ہمارا پورا تعلیمی نظام کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ بالکل یہ سماج ہمارا ایسے ہی بدلا ہے، کہ ہمارا تعلیمی نظام ہی بدلتے گیا ہے، اتنا بدل گیا کہ اب ہم بالکل کتے بلیوں کی طرح اپنے آپ کو نسل بنانے لگے ہیں، کہ وہ پامیرین ہے، وہ السیشن ہے، اور وہ اسٹریٹ ڈاگ ہے۔ اس طرح سے ہم سوچنے لگے ہیں اب کہ وہ صاحب، وہ تو میرے گھر میں کبھی ہم یہ نہیں سوچتے تھے کہ ہمارے گھر میں جو لیڈی رہتی ہے وہ مسلمان ہے، اور میرے باپ اس کو بہن کہتا ہے، اور میری ماں اس کے باپ کو بھائی کہتی ہے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ راشد پھوپھا اور ولیہ چاچی جو ہے وہ ہمارے گھر کے فرد نہیں ہے۔ لیکن آج
मेरा नवासा पूछता है कि वो लोग मुसलमान हैं क्या, हम लोगों को शौक होता है, क्योंकि ये स्कूल से सीख के आए हैं, ये हमारे घर की तरबियत नहीं होती है। अच्छा, तो फिर अब जो हम चलते जाते हैं, यहाँ पर जो आता है सब कुछ सीना परोना ये सब सीखते जाते थे। अब हमारे पास इम्तिहान नहीं होता है, ढकेल देते हैं बच्चे को। तो इससे नुकसान ये हो रहा है कि हमारा उस्ताद ये समझ नहीं पाता है कि बच्चे की इस्तिताअत क्या है, वो अगली क्लास के काबिल है कि नहीं, उसको इतना है या नहीं। बस उसको कह दिया पास हो जाओ। जब वो दूसरे बच्चे के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है, उसको लगता है कि वो पीछे, वो स्कूल छोड़ के भाग जाता है। अगर आप इतने प्राइवेट स्कूलों के करीब से गुजरे तो आपको लगेगा कि इतने बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन हो गए हैं, वो खड़े रहते हैं, उनको ना खेलने के लिए कुछ मिलता है, बहुत बड़ा सा बैग वो अपने पीठ के ऊपर थामे हुए वो सड़क के ऊपर घूमते रहते हैं। क्योंकि अगर जाते हैं तो वो ज़रा से बड़े स्कूल के बच्चे के साथ, ज़रा या पढ़े लिखे स्कूल आने वाले बच्चे के साथ वो मुकाबला नहीं कर पाता, तो वो चला जाता है, सड़क के ऊपर घूमते रहता है। और मदरसों को इतनी आज़ादी मिल गई कि आप जो चाहे स्कूल खोल ले सकते हैं। चाहे वो बच्ची 7वीं फेल है, वो टीचर बन जाती है, या फिर वो जो भी है उसको 200-250 रुपये दे देते हैं। वो एक ही कमरे में, छोटा सा कमरा होता है, 30-40 बच्चों को गाड़ी की डिब्बी में घुसेड़ी की तरह उस बिठा देते हैं, और वो बच्चा जो है बड़ी बड़ी सी इतना बैग, और एक मामूली काम करने वाली के बच्चे की पढ़ाई के लिए वो 20,000 रुपया सालाना खर्चती है। जबकि हमारे ख़ानदान में, जबकि जहाँ तालीम आम थी, हमको हमारी तालीम पर मुश्किल से 5 रुपये सालाना आते थे। 5 रुपये सालाना आने के बाद भी हम आई डज नहीं कहते थे। अब आज वो हालत हो गई है। ना अंग्रेज़ी उसकी अच्छी है, चलिए साहब अंग्रेज़ी गई, अंग्रेज़ चले गए, उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी उर्दू भी अच्छी नहीं रहती, उसकी अपनी मादरी ज़बान भी, वो मराठी भी ठीक से नहीं बोलेगा, वो गुजराती भी ठीक से नहीं बोलेगा। जबकि हम आराम से मराठी भी बोल लेते थे, तेलुगु भी बोल लेते थे, बोलने की हद तक, लिखना नहीं आता था तेलुगु तो मैं बाद में लिखना पढ़ना सीखी। तो उसको अब वो अपनी ज़बान बोलता ही नहीं। अगर आप उस बच्चे से कहिए कि साहब आपको 4 आने या 8 आने हैं, तो वो पूछेगा 4 आने 8 आने क्या होते हैं, उसको 4 और 8 नहीं मालूम है, वो 4-8 जानता है। अगर आप उससे कहें कि भाई फाटक खुला है, तो वो कहता है फाटक क्या होता है, गेट खुला है, यानी वो हमको ही सिखाता है कि गेट खुला है। तो ये अधूरी तालीम हो गई है हम 65 साल की आज़ादी में, जबकि हमको चाहिए कि हम इतने, पूरा हिंदुस्तान पढ़ा लिखा होना चाहिए था। आज हमारे पास हिंदुस्तान पढ़ा लिखा जाने दीजिए, जो पढ़े लिखे घरों में थे उसमें बच्चे जो है जाहिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि फौरन दुबई चले जाएं और वहाँ कुछ कमा लें, वापिस आए। उनके जहन पर सिर्फ अभी तक तो अमेरिका का था जुनून, अब ये हो गया है कि गल्फ जाएं तो पैसा बहुत आता है। और बाज़ बच्चे तो ये कहते हैं कि मस्कट में जाएंगे तो उनका रियाल ज़्यादा दाम का है, वो वहाँ से ये उनके पास जहन हो गया है अब। और वो कुछ आता नहीं उसको, 2 लाइन भी लिख लिया और कुछ छोटा मोटा कर लिया, वो जाता है वहाँ से, और वो समझता है कि मैं कमा के आ गया हूँ और मेरे पास ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। उसको इल्म की कदर ही नहीं रही। और जो मुझे सबसे बड़ा अफसोस इस बात का है, बल्कि मैं, अगर मेरे साथ कोई 10 आदमी मिले तो मैं वाकई एहतजाज भी करूँगी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी निज़ाम ने बनाई, निज़ाम मुसलमान था, बिल्कुल मुसलमान था वो, ऐसी बात नहीं थी, और अपने आप को उस्मानियन कहलाता था। लेकिन पूरी उस्मानिया यूनिवर्सिटी में कहीं मंदिर, मस्जिद, गिरजा या गुरुद्वारा नहीं था। यूनिवर्सिटी जामिया खुद एक इबादत गाह थी। जो मुस्लिम बच्चे थे जो वहाँ हॉस्टल में रहते थे, उन बच्चों के लिए एक कमरा दिया गया था कि आप नमाज उस कमरे में पढ़ लीजिए, और उसी के जवाब में एक हिंदुओं के लिए भी दिया गया था कि आप यहाँ पर पूजा पाठ जो भी करना है कर लीजिए। लेकिन अब हिंदुओं में बहुत सारे खुदाएँ हैं। एक जो है
विष्णुवाइट होता, एक शिवाइट होता, तो उसके लिए बड़ी मुश्किल थी। तो उन लोगों ने, आप लोगों को मालूम होगा वंदे मातरम, आज भी वंदे मातरम लोग, तो वंदे मातरम मूवमेंट वहीं चला था। ये कहना कि हम जो है पूजा एक देवता की नहीं कर सकते, लिहाजा हम अपनी मदरलैंड को सलाम कहेंगे, और वहीं से वंदे मातरम की तहरीक शुरू हुई थी। तो वंदे मातरम चला था, जय काली या शिवा ऐसी कोई तहरीक नहीं चली थी। आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी में मंदिरों की तादाद बढ़ गई है। आप मंदिरों की तादाद बढ़ी है, उसके साथ जो इंतहाई वहशतनाक चीज़ हो रही है, वो जो छोटे झाड़ जहाँ बच गए हैं उनके पास वहाँ कुर्बानी हो रही है जानवरों की। आज जानवर की होती है, कल इंसान की भी कर देंगे। और जादू टोने वाले वहाँ बैठने लगे। वो घर जो सरस्वती का था, अब वहाँ जादू टोना, सरस्वती कभी जादू टोना नहीं करी। वो या तो म्यूजिक की देवी है, या गणित की देवी है, या फिर वो ज़बान की है, जिसके पास अच्छी सी ज़बान है, अच्छा संगीत है, और गिनने का है कि आप क्या जानते हैं। जिसका लिबास सफ़ेद है उसको आप गंदा कर रहे हैं। आज उसकी साड़ी पर हम खून के छींटे उड़ा रहे हैं। इतनी गंदगी आज हमारे पास आ गई है इंतहाई। आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाते ही आपको राइट हैंड पे, जैसे ही आप इंजीनियरिंग कॉलेज क्रॉस करते हैं, वहाँ पर वो भैंस लटकाई गई है, उसका खून टपक रहा है, और कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई ये नहीं पूछ रहा है कि भाई इस जगह पर क्या ज़रूरत है आपको कुर्बानी देने की। सरस्वती की कुर्बानी नहीं दी जाती है, कभी नहीं दी गई है। आप जितने हिंदू हैं वो देखिए कि सरस्वती के सामने कुर्बानी नहीं होती है। वो तो सिर्फ इल्म और इल्म है। आप सीखिए सीखिए सीखिए। यहाँ पर ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी का अब सिचुएशन बन गया है, जहाँ तालीम, तो ये तालीम हमारी बुनियादी ही ख़राब हो गई। हम यूनिवर्सिटी पे यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन कहीं स्कूल में जाकर ये नहीं पूछ रहे हैं कि बच्चा क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। 20 बरस मैं इस तालीमी इदारे से वाबस्ता रही, यानी जहाँ पर, तो वहाँ पर बच्चों को सिर्फ ये समझाने की कोशिश की जाती है कि साहब एड्स की बीमारी कैसे आती है। उसको ये नहीं पढ़ाया जाता कि आप अलीफ बे पे पढ़ेंगे, ABCD पढ़ेंगे या IE पढ़ेंगे, इसके बारे में कोई टीचर नहीं पूछता है। जितने भी एजुकेशनलिस्ट आते हैं वो ये कहते हैं कि साहब बच्चों को ये बता देना चाहिए। हमको किसी ने सेक्स एजुकेशन नहीं दिया था। ये मैं मानती हूँ आज के हिसाब से कुछ बच्चों को समझाना ज़रूरी हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 5 बरस के बच्चों को भी आप सेक्स एजुकेशन बता दें। एक एज के साथ उसको इस बात की होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, ये उसको इल्म होना चाहिए हमको ये। और अच्छा, फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि उन्हें मुसलमान है, उन्हें हिंदू है। हम जिंदगी भर अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ रहे, कभी हमको ये नहीं मालूम था कि उन्हें मुसलमान है, कभी नहीं मालूम था। वो नमाज पढ़ते रहते हैं तो आपको आवाज़ नहीं करनी चाहिए, ये इल्म होता था हमारा। अगर वो बाजू में फूफी नमाज पढ़ रही है, अज़ा हुई है, तो सर पे चादर डाल लेना चाहिए, सर पे कुछ होना चाहिए, ये कभी नहीं होता था। अच्छा, हमारे मुस्लिम दोस्त भी जब मंदिर के सामने से जाते थे तो सर झुका के जाते थे, ये नहीं समझाया जाता था कि आप ये। तो ये हमारा तालीमी निज़ाम इतना ख़राब हो गया है अब कि हम बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों की तरह बट रहे हैं। हमको ये नहीं पढ़ाया जा रहा है कि एक ही मज़हब होता है, मज़हब जो है एक ही खुदा होता है। हिंदुओं में भी एक ही खुदा की बात होती है, जो शंकराचार्य ने एक ही खुदा की बात की है। हम 8वीं सदी के बाद से हमारे पास भी एक खुदा की बात हुई, उससे पहले आए हैं बहुत से, लेकिन अब हमारे पास स्कूलों में कहा जा रहा है कि आपको मजहबी तालीम होनी चाहिए। हमको मजहबी तालीम दी गई, ऐसी बात नहीं है।
ہم کو بہت اچھی طرح سے مذہبی تعلیم دی ہے. میں اپنی مذہبی تعلیم پہ شرمندہ نہیں ہوں. آج کا بچہ کل شرمندہ ہوگا کیونکہ اسے بتایا جا رہا ہے کہ صاحب انہیں ہندو ہیں. ہم کو ہمارے اسکول کی ٹیچر کبھی یہ نہیں بتائی کہ تمہارے بازو بیٹھنے والا مسلمان ہے, شیعہ ہے, سنی ہے, کیا, یہ کبھی نہیں بتائی. کرسچن ہے, یہ کبھی نہیں بتایا گیا ہم کو. ہم اپنے ساتھی کو وہ نماز پڑھتے رہتا تھا, اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو ہم وہاں سے بازو کھڑے رہتے تھے تاکہ ہماری وجہ سے اس کی نماز میں خلل نہ پڑے. یہ ہم کو سکھایا گیا تھا. آج کا بچہ یہ نہیں ہے. آج کا بچہ نماز پڑھنے دو, اس کو کیا کرنے کا. یہ ہمارا پورا تعلیمی نظام خراب ہو گیا ہے. اب ہم جو ہے اس میں صرف یہ ہو گیا ہے کہ کمپیوٹر سکھا دیجئے بچوں کو. اسکول میں داخلے کے لیے آپ دیکھیں گے اگر وہ آتے ہیں ہر جون جولائی میں آپ کے اخبار کے ساتھ ہی بہت سے ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں مدارس کے. تو سارے مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کمپیوٹر سکھایا جائے گا 5 سال کی عمر سے, بچے کو یہ سکھایا جائے گا, بچے کو وہ سکھایا جائے گا. پتہ نہیں وہ بچہ سیکھتا بھی ہے نہیں, کیونکہ ہم جب جا کے دیکھتے ہیں تو بچے اسکول کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, یا ان کو اب تو گلی ڈنڈا بھی نہیں معلوم ان کو کھیلنا, کیونکہ کسی کے شیشہ ٹوٹے گا تو وہ اس کی کمر توڑ دے گا. ورنہ ہم اپنے بچپن میں گلی ڈنڈا بھی کھیلتے تھے. گلی ڈنڈا, چرکی بلا, یہ سب ہم کھیلتے تھے. یہ ہماری ورزش ہو جاتی تھی گھروں میں. اب بچوں کے پاس جو ہے اتنی چیزیں ہم بچوں سے چھین لیے ہیں. وہ کمپیوٹر دے کر ان سے ان کا بچپن چھین لیا ہے, ان کی جوانی چھین لی ہے, اور وہ اپنی عمر سے پہلے ہی بوڑھے ہو گئے ہیں. اچھا, ہم لوگوں کا ذریعہ تعلیم اردو تھا. ہم لوگ سب اردو زبان میں پڑھتے تھے, اور اردو کے ساتھ ہم کو فارسی بھی پڑھائی جاتی تھی. اور آج بھی فارسی میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے, بولنے میں تکلف ہوتا ہے. آج ہمارا بچہ تیلگو پڑھتا ہے تو وہ تیلگو میں بات نہیں کر سکتا, 10 تو انگریزی کے الفاظ استعمال کرتا ہے. ہمارے زمانے میں میں 55 میں میٹرک کی تو تیلگو سیکنڈ لینگویج کے طور پہ آ گئی تھی, لیکن میرا آخری بیچ تھا جس میں فارسی سیکنڈ لینگویج تھی. ہم کو فارسی پڑھنا پڑتا تھا. اور اسکول میں ہم کو مدرسے میں گاڑی میں جانا پڑتا تھا. شکرام ہوتی تھی, آپ لوگوں نے کبھی دیکھی نہیں ہوگی. اس میں ایک کمرے کی طرح ہوتا تھا جو ہماری آیا ہم کو وہ رکھ کے پردے سے اندر بھیجتی تھی. حالانکہ ہم دن بھر سڑک پہ پھرتے تھے, لیکن وہ جب اسکول جاتے تھے تو پردے میں جانا پڑتا تھا. وہ پردے میں لے جاتے تھے, وہ شکرام میں بیٹھتے تھے, اور ہم چھوٹے تھے ذرا, ہم سے بڑی لڑکیاں بازو بازو بیٹھ جاتی تھی تو ہم کو بیچ میں بٹھایا جاتا تھا. ہم کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کیونکہ وہ لوگ باہر جھانکتے تھے اور ہم جھانک نہیں سکتے تھے سڑک پر. اور چلمن ہوتی تھی, سامنے ایک آیا بیٹھتی تھی, اور وہ کوچوان ہوتا تھا جو 2 بیل کی شکرام چلاتا تھا. اور بنڈی بھی ہوتی تھی. اکثر یہ بنڈیاں اور یہ شکرامیں جو ہے اسکول کے ٹیچروں ہی کی ملکیت ہوتی تھی. اب اتنی بڑی بڑی بسیں آ گئی ہیں جن کے نیچے اسکول کے بچے ہی گر رہے ہیں. کئی آپ دیکھیں گے اسکول کے بچوں کے ساتھ. اور بچے کو اگر آپ پوچھتے ہیں تو وہ کچھ جانتا نہیں ہے. ہم کو اسی زمانے میں شیکسپیئر بھی پڑھا دیا جاتا تھا. یعنی پڑھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم کو بیٹھ کے پڑھایا جائے کہ تم سنو اور تم اس کو. جو بڑے ہوتے تھے وہ کبھی شیکسپیئر کی کوئی کہانی سنا دیتے تھے کہ یا کچھ کوئی ہومر سنا دیتا تھا. انگریزی بھی پڑھا دیتے تھے, اردو اور تیلگو بھی پڑھا دیتے تھے. تیلگو میں جو ہے ہم کو, خیر ہمارے گھر میں تیلگو اس لیے آتی تھی کہ کمیونسٹ فیملی ہو گئی تھی تو وہاں پر گردوارا اپاراؤ کو پڑھا دیا جاتا تھا. تو اس میں اپاراؤ کی نظمیں آ جاتی تھی. دیشمنٹے مٹی کادو, دیشمنٹے منشولرا, وہ بہت زور زور سے سکھائی جاتی تھی. تو کبھی یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم الگ ہیں. ہم کو یہ سمجھایا جاتا تھا کہ ہم سب انسان ہیں, ایک ہیں, اور یہ بچپنے سے اس کو سمجھایا جاتا تھا. آج ہمارے مدارس میں نہ صرف نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے بلکہ ہندو مسلم, اس کے ساتھ میں جو ہے دولت مند ہے, اس کا باپ مالی ہے اور اس کا باپ IAS آفیسر ہے. ہمارے اسکول میں یہ بچوں کے ساتھ نہیں ہوتا تھا.
اسکول کا ہمارے ساتھ جو لڑکی پڑھتی تھی اس کی بچی جو ہے وہ ڈی پی آئی کی بیٹی تھی اور ہمارے ساتھ اسی کے گھر کی نوکرانی کی بچی بھی پڑھتی تھی. وہ تیلگو میڈیم میں پڑھتی تھی, یہ اردو میڈیم میں پڑھتی تھی. لیکن ہم کو یہ کبھی نہیں محسوس ہوتا تھا کہ وہ بچی بڑی ہے اور یہ بچی چھوٹی ہے, کبھی ہم کو نہیں. کھیلنے میں ساتھ ہوتے تھے. ہمارے ٹیچر جو ہے ہم کو اس کی تعلیم دیتے تھے کہ اگر ہم کوئی بچی, آج وہ ٹیچر بھی نہیں ہے, ہم میں وہ صلاحیت نہیں رہی کہ ہم بچوں کے ساتھ, اور پھر ہم آج یہ کہیں کہ ہم بھارت مہان, تو مجھے لگتا ہے کہ بھارت کہاں, ہم ہی مہان نہیں ہے تو بھارت کہاں سے مہان ہوگا. ہمارا جو پوری تربیت ہوئی ہے ہماری وہ نسلی امتیاز پہ آ گئی ہے, اور اتنی یونیورسٹیز کھل گئی ہیں. ہماری کتنی یونیورسٹیز ہیں جانتے ہیں آپ؟ ہمارے شہر میں 9 یونیورسٹیز ہیں. عثمانیہ یونیورسٹی کا تعلیمی جو تھا وہ اردو تھا, لیکن انگریزی میں اس کو 40% نمبر لے کے آنا پڑتا تھا. اور جبھی اور کسی عثمانین کی انگریزی خراب نہیں ہے, ہم کو انگریزی نہیں آتی ہے, لیکن اس کے بعد میں بھی آج کے بچے کی انگریزی جو 95% مارکس لے کے آتا ہے اس سے ہماری انگریزی اچھی ہے. ہم ہی ڈو نہیں بولتے, کبھی بھی نہیں بولتے, ہی ڈز ہی بولیں گے. نہ ہمارے پاس تعلیمی نظام میں کچھ ہو رہا ہے, نہ ہم جو ہے بہت بات کرتے ہیں ہم کہ ہم لوگ بہت سیکولر ہیں, اتنے ہی ہم سیکولر نہیں ہیں ہم جتنے ہم کل تھے. کل ہم بہت سیکولر تھے. ہم کو یہ ہوتا تھا کہ اگر ہماری ٹیچر ہوتی ہے تو وہ ہندو ہے, مسلمان ہے, کرسچن ہے, یہ کچھ ہم نہیں سوچتے تھے. لیکن آج ہمارے پاس بچہ ہمارا آ کے گھر کو بولتا ہے کہ انہیں مسلمان ہے, ہم کو بڑا شوق لگتا ہے. یہ ہمارا بڑا تہذیبی شوق ہو گیا ہے. ہم کو کبھی بھی ہم نہیں بولے کہ ہماری ٹیچر مسلمان ہے. ہمارے گھر میں آ کے ہم کبھی نہیں بولے. اگر بولتے بھی تو ہم کو بڑے سیدھا کر دیتے تھے کہ تم کو مسلمان کے معنی کیا معلوم. پھر وہ ہم کو مسلمان کے معنی بھی بتاتے تھے, قرآن بھی بتاتے تھے. اور کبھی اور ہم ایک اور بھی ہو گیا وہ ٹن کا ڈبہ کمپیوٹر, اس پہ ہر چیز ہوتی ہے, چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو, وہ صحیح ہوتا ہے. اگر اس بچے کو بتائیں کہ نہیں صاحب یہ رنگ کالا ہی ہوتا ہے اور کالے کے کئی شیڈ ہوتے ہیں, لیکن وہ بچہ دیکھے گا کہ کمپیوٹر میں اگر وہ شیڈ نہیں آیا تو اس کی زندگی ایک بالکل نیرو ہو گئی ہے کمپیوٹر دیکھتے دیکھتے. ہمارے پاس نہیں تھا. اب آپ اسکولوں میں جائیے, بہت بڑے بڑے پبلک اسکول آ گئے ہیں, ان کے پاس میدان ہی نہیں ہے, جبکہ ہمارے مدرسے میں میدان کمپلسری تھا. دیوڑیوں کے وہ لے لیے جاتے تھے اسکول میں, کرائے پہ دیوڑیاں لے لی جاتی تھی, جس میں زنانہ حصے کے میدان الگ ہوتے تھے, مردانہ حصے کے میدان الگ ہوتے تھے. تو ہم کو کئی چیزیں, لوٹ پاٹ سکھایا جاتا تھا, کبڈی سکھائی جاتی تھی. اس کے ہم کمپٹیشنز بھی آتے تھے. ایک گرل گائیڈ ہوتا تھا, ایک اسکاؤٹ ہوتا تھا, NCC بھی بعد میں آنے لگی تھی. لیکن ہم کو یہ تھا کہ تعلیمی نظام ہمارا بہت ہی اچھا تھا. یہ نہیں تھا کہ ہم بازو والا کون بیٹھا ہے, وہ ہندو بیٹھا ہے یا مسلمان بیٹھا ہے, یہ کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے. آج ہم اپنے آپ کو بڑا سیکولر کہتے ہیں, لیکن ساتھ میں یہ سوچتے ہیں کہ بازو والا ہمارا کون ہے. اگر وہ ہے تو اس سے یہ بات نہیں بتانی چاہیے. ہمارے ساتھ کے لڑکیوں کو سرسوتی بھی معلوم تھی, لکشمی بھی معلوم تھی. پوجا کرنے کی ضرورت نہیں تھی ان کو, لیکن ان کو معلوم تھا کہ سرسوتی کیا ہوتی ہے, لکشمی کیا ہے, پاروتی کیا ہے, وشنو کیا ہے, یہ معلوم تھا. آج کے ہندو بچے کو بھی نہیں معلوم ہے, ہندو بچے کو بھی نہیں معلوم ہے. اگر وہ شیو کیا ہے اس کو نہیں معلوم ہے, اس کو صرف کمپیوٹر معلوم ہے. اور کمپیوٹر میں جو کچھ بھی صحیح غلط دے دیا جاتا ہے وہ وہی جانتا ہے, اس سے ہٹ کے اس کو معلومات نہیں ہے. ہم کو 40% مارکس لانا ضروری ہوتا تھا انگریزی میں. آج بچہ 20% بھی لے کے نہیں آتا ہے. اور وہ میں رپورٹ دیکھتی ہوں بچوں کی, جب میں NCERT میں تھی بچوں کی رپورٹ دیکھے تو 95% لے کر آیا ہے, لیکن اگر اس سے پوچھا جائے ایک سوال تو اس کو جواب نہیں دے پاتا تھا.
اس کو اتنا ہی رٹا دیا جاتا تھا کہ یہاں ٹک لگا دیا جائے. تو اس کی تعلیم جو ہے نقطوں کی ہو گئی ہے. وہ لکھنے میں بھی ہینڈ رائٹنگ اگر اس کی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کیچوے کو گھما لیا ہے ادھر سے ادھر. اس کا نہیں, ہم کو ہینڈ رائٹنگ بھی لکھنا پڑتا تھا. تو ہم آزادی کے معنی ہی نہیں سمجھ پائے ہیں. اور یہ 65 سال میں بجائے اس کے کہ ہم ایک ہندوستان کی بات کریں, ہم نے اتنے ٹکڑے کر لیے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارا تعلیمی نظام, اور اتنے اسکول آ گئے ہیں میری سمجھ میں نہیں آتا. پبلک اسکول اور باقی کے سب جو گورنمنٹ اسکول ہیں اس میں پڑھنے والے بچے ہی کم ہو جائیں. ہماری ٹیچروں کی جو تعلیمی استطاعت تھی وہ 7ویں جماعت پاس کر کے ایک اسکول کی ٹریننگ کر لیتے تھے اور وہ اسی ٹریننگ سے ہم کو پڑھاتے تھے. تو ہماری ٹیچر کو کبھی بھی ہم یہ نہیں پوچھ سکتے تھے کہ وہ کیا ہے. میں آپ کو ایک مثال میری بتاتی ہوں. ہم نے غالب کا ایک شعر تھا کاوے کاوے, تو ہم نے پڑھا تھا کمبے کمبے. میری ٹیچر جو 7ویں جماعت پاس تھی, زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی, اس نے میرے والد کو خط لکھا تھا کہ آپ کی بچی کاوے کاوے نہیں پڑھ سکی ہے, کمبے کمبے پڑھی ہے, تو اس کا کیا آئندہ نسل پہ پڑے گا. آج آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. اگر آپ اپنے بچے کے لیے کوئی ٹیچر اگر کچھ بول دے تو فوراً لوگ جو ہے لکڑی لے کے جائیں گے وہ ٹیچر کو مارنے کے لیے. اور میرے باپ نے معافی مانگی تھی ٹیچر سے. تو یہ جو ہمارا نظام بدل رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں, شہر کا بربادی کر رہے ہیں. ہماری تعلیمی نظام ہم پورے کا پورا سطرول کر دیا ہے. حالانکہ ہمارے شہر میں 9 یونیورسٹیز ہیں. عثمانیہ یونیورسٹی کا کردار پوری طرح مسخ کر کے ہم نے اردو یونیورسٹی قائم کی ہے, جس میں معافی چاہتی ہوں میں تمام اگر کوئی مسلمان ہے تو صرف داڑھی والے مسلمان جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام داڑھی سے ہے. اور اگر آپ اس سے یہ پوچھیں کہ صاحب ذرا سورہ فاتحہ پڑھ دیجئے, تو وہ عربی میں ایک لفظ صحیح نہیں پڑھے گا. میں پڑھ لوں گی, میں پڑھ لوں گی, وہ نہیں پڑھ پائے گا, وہ بالکل ہی نہیں پڑھ پائے گا. اس قسم سے ہم نے مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی بنائی ہے. ہمارے اردو عثمانیہ یونیورسٹی کا پورا مسخ کر کے ہم نے مولانا آزاد یونیورسٹی بنائی ہے, اور اس میں مولانا کا کردار بھی مسخ کیا ہے ہم نے. جب وہاں سے آتے ہیں بچے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مولانا کا نام کیوں برباد کیا. اس سے بہتر تو خیر وہ اس کی ذمہ داری میرے بھائی پہ پڑتی ہے. راج بہادر گوڑ نے کہا تھا کہ اس یونیورسٹی کا نام مولانا آزاد یونیورسٹی رکھا جائے, ہم مولانا کو یاد نہیں کرتے. تو وہ مولانا آزاد یونیورسٹی نام تو بن گیا, لیکن اس کا کردار جو ہے وہ کردار نہیں ہے جو مولانا کا تھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب ہم لوگ اتنے جب تعلیم کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے تعلیمی نظام میں ہم کو بہت چینجز لانے پڑیں گے. گھر میں بدلنا پڑے گا. گھر بدلیں گے تو ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں. ہم اپنے ماحول کو ہمارے ساتھ کا, آج ہمارے محلے میں جتنے لوگ تھے ہم سب کو پہچانتے تھے کہ ادھر شکل صاحب رہتے, ادھر محمد چچا رہتے. ان کے شکل چچا کے گھر میں گئے تو پہلے ہاتھ پاؤں دھو کے جانا پڑتا, محمد چچا کے گھر میں گئے تو چپل اتار کے جانا پڑتا. یہ تھا. آج بچے کو اپنے سامنے کی فلیٹ میں رہنے والا نہیں معلوم ہے, جبکہ ہم پوری بستی کو جانتے تھے. پوری بستی کو جانتے تھے, ان کا تہذیب جانتے تھے, ان کے گھر کا رہن سہن جانتے تھے کہ اگر وہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم چپل پہن کے اس کمرے میں نہیں جا سکتے تھے, چپل باہر اتار کے جاتے تھے. آج وہ نہیں ہے. آج تو وہ بچہ اپنے جوتوں کے ساتھ گندے جوتے لے کے بھی گھر پر پھرتا ہے. یہ ساری جو ہمارے پاس آئی ہے ہمارے تعلیمی نظام میں اتنا زبردست ہم نے کیا بولیں گے جس کو قربانی بھی نہیں بولیں گے بلکہ قتل کیا ہے ہم اپنے تعلیمی نظام کا, جس کی وجہ سے ہم آگے بڑھنے کی بات سوچ ہی نہیں سکتے. یونیورسٹیز بنانا بہت ہے. کتنے 9 یونیورسٹیز ہیں آپ کے حیدرآباد میں. 9 یونیورسٹیز ہونے کے بعد آپ کے
तालीमी रेशो जो है वो 35% से आगे नहीं बढ़ा है। मैं समझती हूँ अब मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हो गया है। एक बार हम ये सोचें कि हमको पढ़ाने के लिए जब बच्चा पढ़ता है तो उसको सारे मज़ाहिब के बारे में भी बता देना चाहिए कि हमारे मज़हब इतने मज़हब होते हैं। हमारे बाजू जो बैठता था वो मुसलमान है, अगर वो नमाज़ पढ़ने जा रहा है, वो नमाज़ पढ़ रहा है तो हमको आवाज़ नहीं करनी चाहिए। और उसी तरह हमारे हिंदुओं को भी, हिंदू बच्चों को भी, मुसलमान भी ये समझाते थे कि वो अगर मंदिर जा रहा है तो उसके पास पाँव धो के जाते हैं। और तुम किसी हिंदू के घर में जाते हो तो वो पाँव धो के अंदर जाते हैं, तो तुम भी पाँव धो के जाओ। आज ये सारी तालीम हमारी ख़त्म हो गई है और हम लोग एक टीन के डब्बे में बंद हो गए हैं, जिसको हम कंप्यूटर कहते हैं, और कहते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा जान लिए हैं। हमारे इन्वायरमेंट्स हमने बर्बाद कर लिए हैं, हमारे पेड़ बर्बाद कर लिए हैं, वरना हम बहुत आराम के साथ आम के पेड़ पर कैरी खाते थे कभी, अब देखने को भी नहीं मिलता वो हमको। जाम के पेड़ पे चढ़ते थे तो जाम तोड़ लेते थे, और वो जाम हमको आज भी है, आज हम वो ढूंढते भी हैं तो नहीं मिलते हैं। और हमारा बच्चा या जो हमारी आने वाली नस्ल है ये इससे वाकिफ़ ही नहीं है, उसके पास सिर्फ एक टीन का डब्बा हाथ में आ गया है। रानी बाबा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सी बातें, बहुत सी यादें, अवदेश। हालांकि ये बीमारी मेरे साथ है कि ज़िंदगी भर रेडियो, टेलीविज़न, थिएटर में काम करता रहा हूँ। माइक मेरे हाथ लग जाए तो मेरे हाथ से निकल नहीं पाता, मैं माइक छोड़ता नहीं। लेकिन अवदेश की भी ये बीमारी है कि इन्हें माइक मिल जाए तो ये बहुत देर तक माइक नहीं छोड़ती, लेकिन बात अपनी वही कहती हैं जो कहना चाहती हैं, और उन्होंने अपना जो कहना चाहा था वो कह दिया। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, मैं अवदेश से पिछले 50 साल से वाकिफ़ हूँ। अवदेश एक जहती, प्यार, मोहब्बत, एकता और सेकुलरिज्म की बात करती हैं, जब भी करती हैं। इन्होंने अपने बड़ों से सीखा और हम तक पहुँचाया। ख़ास तौर पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बारे में जो बातें हुई, मैं शायद बहुत से आप सवालात के लिए मैं चाहता था कि वक्त दूं, लेकिन वक्त इसके बाद जो आने वाला है वो बड़ा अहम तरीन वक्त है, लंच का वक्त आने वाला है, तो मैं नहीं चाहता कि उसमें ज़्यादा डिस्टर्ब हो। अवदेश ने एक बात बताई बहुत अच्छी कि जिनके बचपन में जो तालीम का मेयार था, जो अंदाज़ था, जो स्टैंडर्ड था, वो आज नहीं मिलता, बल्कि आज आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि इल्म और तालीम, इसमें बड़ा फ़र्क हो गया है। पहले हम इल्म हासिल करते थे, आज हम सिर्फ डिग्री हासिल करते हैं। वो ज़माना बदल गया। आइए अब बातें कुछ हैदराबाद की, हैदराबाद के महलों की, हैदराबाद के उन मुकामात की जिनको आहिस्ता आहिस्ता हम भूलते जा रहे हैं। मुझसे कल मेरे बेटे ने एक नए महल्ले का नाम बताया, क्योंकि इसको वहाँ पर एनिमेशन के किसी काम से जाना था। वहाँ इन्होंने जब मुझसे महल्ले का नाम पूछा तो मैंने कहा मैं नहीं जानता है महल्ला कहाँ है। तो मुझे हैरत हुई जब इन्होंने बताया कि ये पुराने महल्ले में से एक नया महल्ला निकला है। उस महल्ले के मुकाम का नाम तो बदल दिया आपने, लेकिन उसकी यादों को आप नहीं बदल सकते। मल्लापल्ली, जिसे बाद में मौजमपुरा भी कर दिया गया, लेकिन वो आज भी मल्लापल्ली है। मुझे याद है हमारे बचपन में हमारे घर के सामने जो हमारे दोस्त हुआ करते थे, नटराज, वासुदेव राव, किच्चू, उसका नाम के चंद्र राव था, लेकिन किच्चू बोलते थे उसको हम। वो आज भी बहुत अच्छा है, लेकिन यकीनन मेरे एज ग्रुप का आदमी है। वो बचपन अपना याद करके आज भी हम खुश होते हैं। मुरली था, विज्जू था, मुन्नू, हरिहर सिंह, मुन्नू कहते थे उसे। एक अच्छे से मल्लेपल्ली का आज एक कमर्शलाइज्ड नक्शा हमारे सामने आता है। आप यहाँ देख रहे होंगे, बहुत फरहान साहब ने और अनंत साहब ने यहाँ पे बड़े खूबसूरत अंदाज में मल्लेपल्ली की बात की है। लेकिन जिस प्यार के साथ, जिस मोहब्बत के साथ, जिस तफसील या डिटेल में
पद्म श्री डॉक्टर जिलानी बानो मल्लेपल्ली पर बात कर सकती हैं, क्योंकि इनका बचपन भी वहाँ गुजरा, इन्होंने मल्लेपल्ली को बनते हुए भी देखा है। शायद उस वक्त भी जब अफजल सागर का तालाब बिल्कुल जिंदा था, जिंदा तालाब हमने भी देखा है, उस तालाब पे कट्टा भी देखा है, और जब उस कट्टे पर रावण जलाया जाता था तो हम सब के सब बच्चे जमा होकर जाते थे और रावण को जलाते वक्त हम उन पटाखों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हमारे हाथ में पटाखे दिए जाते थे रावण को मारने के लिए। तो देश ने जिस मल्लेपल्ली की बात या उस हैदराबाद की बात की, हमने अपने बचपन में वो मिला जुला माहौल देखा है। मेरी बहन आसमा का जो दिवाली का घरौंदा बनता था, आप यकीन मानिएगा आज आसमा के बच्चे जानते भी नहीं, उनका ख्याल ये कि ये तो हिंदुओं की ईद है, हमारी ईद नहीं है। ये जो फर्क हो गया हैदराबाद में हमारे, उसने हमारे बहुत तकलीफ पहुंचाई है, बहुत तकलीफ हमारे। जब हम बातें करते हैं तो हमारे बच्चे कहते हैं अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, ये तो हम तो कभी देखे नहीं, हम कभी सुने नहीं। खिलौनों का एक फर्ज बनता था, खिलौने रखे जाते थे, उसमें घर बनता था और दिवाली की पूरी तैयारी होती थी हमारे बचपन में। लेकिन आज हमारे बचपन का फासला ख़त्म हो गया, वो महल्ले भी ख़त्म हो गए। आइए कल की बात करते हैं, एक और सुनहरा वर्ष, एक और सुनहरी याद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ डॉक्टर पद्मश्री जिलानी बानो साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ। मुझे ख़वातीन हज़रात, काफ़ी वक्त हो गया है, अब आप लोग मुझसे कुछ सुनने के लिए मुख्तसर से कह दूँगी मैं। यहाँ हैदराबाद के बारे में बातें हो रही हैं, मैंने तो आप जानते ही हैं कि मेरा जो कुछ मैंने आज तक लिखा या लिखूँगी या लिखा था वो सब हैदराबाद के बारे में है। मेरे नावल भी हैदराबाद के बारे में, कहानियाँ भी हैदराबाद के बारे में हैं। मैंने टीवी के लिए भी हैदराबाद के लिए लिखा और हैदराबाद के हर मौजू पे, हर मसले पर, हर चीज़ पे मैं लिख चुकी हूँ। आप लोग वो सब पढ़ चुके होंगे। तो उसके बाद में मुझे यहाँ पर जो हैदराबाद के बारे में बातें हो रही हैं, मेरे ख़्याल में वो कोई नई नहीं है। हैदराबाद वाहिद शहर है, वाहिद मुल्क है जहाँ न कभी फ़िरक़े वाराना फसाद होते, न कभी हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई फ़र्क है। और हम जिस तरह से 100 साल से रहते हुए आए हैं, अभी भी रह रहे हैं, और मुझे कोई ऐसा फ़र्क नज़र नहीं आता। मैं इस पर अलग से भी मैंने लिखा है और फिर कभी आप लोगों को सुनाऊंगी। तो ये हैदराबाद के बारे में जो है, हम ऐसे प्रोग्राम भी बना सकते हैं। हैदराबाद की ज़बान है दक्कनी ज़बान, इस पर मैंने दक्कनी ज़बान पर भी मैंने ऑडियो कैसेट भी बनाए हैं। उसमें बच्चों की कहानी सुनाने से लेके औरतों की, बुज़ुर्गों की, शायरों की, मखदूम की, राज बहादुर गौड़ की, सबकी आवाज़ें हैं उसमें। तो वो भी हैदराबाद के बारे में है। तो मेरा मौजू रहा है हैदराबाद, और अब तक जो कुछ लिख रही हूँ मैं उसका बैकग्राउंड हैदराबाद है। आज मैं सिर्फ आपको एक, हम बचपन में मल्लापल्ली में रहते थे, उसके बाद तो फिर शादी उदी के बाद तो फिर चले गए। तो हमारा जो बचपन गुजरा वो मल्लापल्ली में गुजरा था। मल्लापल्ली एक मोहल्ला है हैदराबाद का। अब इतने छोटे से मोहल्ले के बारे में आप कहेंगे कि भाई अब आप हमें क्या सुनाएंगी, तो बस मैं उसी के बारे में आपसे कुछ बात कर रही हूँ। मल्लापल्ली रहते थे मुंतखब ही जहाँ रोज़गार की। कुछ शहर हिंदुस्तान में इल्म और अदब का मरकज़ थे। दिल्ली, लखनऊ, लाहौर, हैदराबाद, और देश को अच्छा लगेगा ये शहर सारे हिंदुस्तान में इसलिए भी मशहूर हो गए कि वहाँ कोई बहुत मशहूर अहम शायर अदीब पैदा हुआ था। जोश मलिहाबादी, दिगर मुरादाबादी, फ़ानी बदायूनी, फ़राख गोरखपुरी, कैफ़ी आज़मी, अल्लामा हैरत बदायूनी, हसरत मोहानी, इन शहरों की शोहरत भी इन अदीबों के साथ साथ सारे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में फैल गई थी। मैं यहाँ भी आपको मशहूर शायरों और शहरों के बारे में कुछ नहीं सुनाऊंगी। मैं तो बस अपने एक बहुत पुराने मोहल्ले मल्लापल्ली की बातें आपको सुनाती हूँ। मल्लापल्ली हैदराबाद के एक मोहल्ले का नाम था। उसका नाम मल्लापल्ली क्यों रखा गया उसकी तफसील मुझे भी नहीं मालूम है। तेलुगु में मल्ले खेतों को कहते हैं, तो शायद वहाँ कभी खेती बाड़ी होती होगी। फिर उस्मानिया
دور میں حیدرآباد کی نئے سرے سے تعمیر ہونے لگی تو نئی بستیاں بھی آباد ہونے لگیں۔ آرائش بلدہ نے کم کرائے کے مکانوں کی تعمیر شروع کی۔ 1 کلاس کے بڑے مکان تھے، 3 بیڈ روم، بڑا سا ہال، بڑا سا آنگن، اس کا کرایہ تھا 10 روپے۔ ہم اسی مکان میں رہتے تھے۔ آج بھی وہ مکان ہے اور ملا پلی کی اس روڈ کا نام بھی حیرت بدایونی روڈ ہے۔ پھر B کلاس کے چھوٹے مکان تھے، کرایہ 5 روپے۔ اس کے ساتھ باغیان کے کنارے غریب لوگوں کے لیے جنگم بستی تھی، وہاں 1 کمرہ، چھوٹا سا ورانڈا، چھوٹا سا صحن، اس کا کرایہ تھا 2 روپے۔ ملا پلی حبیب نگر سے شروع ہو کر لال ٹیکری تک جاتا تھا۔ ٹیکری کے اوپر سروجنی نائڈو کا شاندار بنگلہ تھا۔ ملا پلی کے مکان اس طرح بنائے گئے تھے کہ مکانوں کے بیچ میں چھوٹا سا کھلا سا میدان بھی بناتے تھے بچوں کے کھیلنے کے لیے۔ اس طرح آج بھی فانی گراؤنڈ، اتحاد گراؤنڈ، ہاشم جاہ گراؤنڈ، ظفر شاہ گراؤنڈ، آج مغل گراؤنڈ، یہ آج بھی حیدرآباد ملا پلی میں ہیں۔ ملا پلی فنکاروں، مصوروں، کھلاڑیوں، شاعروں اور ادیبوں کی بستی تھا۔ یہاں کے آرٹسٹ، شاعر، ادیب، کھلاڑی ہندوستان بھر میں ہی نہیں بلکہ عالمگیر شہرت رکھتے تھے۔ ہندوستان کے بہت سے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں پر برا وقت پڑا تو انہوں نے حیدرآباد کا رخ کیا اور ملا پلی نے انہیں پناہ دی۔ وحید اختر، فانی بدایونی، علامہ حیرت بدایونی، میر محفوظ علی، ہرما خیرآبادی، متین شروز، ایاز انصاری، وحید اختر، جوگندر پال، اختر حسن، رویندر ریحانی۔ ہماری اماں کہتی تھیں کہ کچھ سیاسی الجھنوں کی وجہ سے حسرت موہانی بھی ملا پلی میں کچھ دنوں کے لیے آ گئے تھے۔ صبح کے وقت وہ کاندھے پر جلانے والی لکڑیوں کا بنڈل اٹھائے ہاتھ میں ترکاری کی ٹوکری لے کر جاتے تھے، تو ساتھ میں کسی ساتھ چلنے والے سے کسی سیاسی مسئلے پر بحث بھی کرتے جاتے تھے۔ فانی بدایونی اور حیرت بدایونی کے مکان ان ادیبوں، شاعروں کا ٹھکانہ بن گئے تھے۔ جب فرصت ملتی وہ وہیں آیا کرتے تھے۔ حیدرآباد کے سبھی شاعر، ادیب، سیاسی لیڈر یہاں آتے تھے۔ ہمارے گھر میں شعر و شاعری، موسیقی کی محفلیں بھی ہوتی تھیں۔ روشن علی ملجی کا موسیقار ایم اے رؤوف اور روشن علی کا پروگرام بھی ہوتا تھا۔ ماہر القادری، زور صاحب، عبد القادر سروری صاحب، عابد علی خان صاحب، یونس سلیم صاحب، علی اختر صاحب، مخدوم صاحب، راج بہادر گوڑ، ان محفلوں میں سری نواس لاہوٹی، ان محفلوں میں یہ سب آتے تھے۔ پھر نوجوان شاعر بھی تھے، شاہ سمکنت، انور معظم، عوض سعید، سعید بن محمد، مصعب اقبال توصیفی، وحید اختر، جمیلہ نشاط، یہ سب مشہور شاعر بھی ملا پلی میں ہی رہے ہیں۔ نوجوان لکھنے والوں میں افضل محمد، احمد جلیل، شاہد عظیم ایسے ادیب تھے جو قلمی رسالے بھی نکالتے تھے، ادبی جلسے اور مشاعرے کرتے تھے۔ احمد جلیل نے بہت دنوں تک ایک ہفتے وار اخبار کاکل نکالا تھا۔ ندم الثاقب شنہا نے ایک ادبی رسالہ غزل شائع کیا تھا۔ ہندی کی مشہور شاعرہ کویتا کرن بھی ملا پلی میں رہتی تھی۔ والدہ تبسم کے بھائی بھی کچھ دنوں ملا پلی میں آ بسے تھے۔ والدہ تبسم بھی ملا پلی میں رہتی تھی۔ اخبار پیام کے ایڈیٹر اختر حسن صاحب کا مکان کمیونسٹ پارٹی کا ایک مرکز تھا۔ باجی جمال النساء اختر حسن کی بہن اپنی بے سہارا عورتوں کی مدد کے لیے کچھ کام بھی کرواتی تھی۔ مخدوم اور ترقی پسند ادیب لیڈروں سے ہمارے ابا کے بھی گہرے مراسم تھے۔ وہ عملی طور پر تو ان کے لیے کام نہیں کرتے تھے، لیکن جب مخدوم روپوش ہو گئے تھے تو وہ راتوں کو چھپ کر ہمارے یہاں آتے تھے، کچھ کاغذ دے جایا کرتے تھے، پھر ان سے کوئی ملنے آ جاتا تھا۔
اختر حسن کی بیوی ریاست خانم اور شوکت کیفی اعظمی کی بیوی شوکت خانم یہ بھی ہمارے گھر آتی تھی. شوکت اعظمی کی بیٹی شبانہ اعظمی بھی ان کے ساتھ آتی تھی. اس وقت تک شبانہ اعظمی فلموں میں نہیں آئی تھی. فریدہ عظیم اور وسیم فاروقی ہمارے پڑوسی تھے, بچپن سے ہمارے ساتھ کھیلے تھے. فریدہ اور وسیم نے کلاسیکل موسیقی سیکھی تھی اور پھر وہ پاکستان کے بڑے موسیقار بن گئے اور پاکستان چلے گئے تھے. ملا پلی میں سلیمان عریب اور اختر حسن کا گھر کمیونسٹ پارٹی کا مرکز تھا. ہمارے ابا ہندوستان، پاکستان، حیدرآباد کے سبھی ادیبوں شاعروں کے دوست تھے. انہیں موسیقی سے بھی دلچسپی تھی، اس لیے ہمارے گھر میں موسیقی کی محفلیں بھی ہوتی تھیں اور مشاعرے بھی ہوتے تھے. ورانڈے میں سفید چاندنی کا فرش بچھا کر گاؤ تکیے رکھے جاتے تھے. حیدرآباد آنے والے سب شاعر ہمارے ابا کے دوست تھے، وہ آتے تھے. جوش ملیح آبادی، دیگر مراد آبادی، سلطان مجروح سلطان پوری، فراق گورکھ پوری، شکیل بدایونی، ان شاعروں کے ساتھ حیدرآباد آئے. زور صاحب، عبدالقادر سروری صاحب، مخدوم راج بہادر گوڑ، یہ یونس سلیم، یہ سارے لوگ مشاعرے سننے کے لیے آتے تھے. شاستم کنت، وحید اختر، انور معظم، ایوز سعید، زبیر رضوی، سعید بن محمد نقش، جمیلہ نشاط، واجدہ تبسم، یہ سب ملا پلی میں رہتے تھے. اور ان ادیبوں کی شہرت ملا پلی سے نکل کر سارے ہندوستان میں بلکہ ساری اردو دنیا میں پھیل گئی تھی. مصحف اقبال توصیفی اور شاستم کنت، انور معظم کے نام بھی حیدرآباد کے ادب کی نمائندگی آج تک کرتے ہیں. ملا پلی کے اسکول بھی سارے حیدرآباد میں سب سے اچھے اسکول سمجھے جاتے تھے. پھر یہاں لڑکیوں کے لیے علیحدہ کالج بھی بن گیا. پھر انوار العلوم کالج ملا پلی میں قائم ہوا. یہ کالج اپنے اہم تعلیمی معیار کی وجہ سے آج بھی حیدرآباد کا سب سے بڑا، سب سے اچھا کالج سمجھا جاتا ہے. میرے بھائی ڈاکٹر افضل محمد جاگرفی کے پروفیسر تھے، پھر وہ امبیڈکر یونیورسٹی کے وائس چانسلر بھی ہو گئے. ملا پلی میں ان کا مکان علم و ادب کا مرکز تھا. میرے دوسرے بھائی احمد جلیس ملا پلی میں ہی بہت مقبول تھے. وہ ملا پلی کے سب ادیبوں، آرٹسٹوں، دکانداروں کے دوست تھے، مزاح نگار تھے. پھر وہ آل انڈیا ریڈیو کے ڈائریکٹر بھی ہو گئے. ان کا ایک مزاحیہ پروگرام چھوٹی چھوٹی باتیں دکنی زبان میں بہت پسند کیا جاتا تھا. پھر احمد جلیس دوردرشن کے ڈائریکٹر ہو کر بنگلور چلے گئے. انور معظم بھی علی گڑھ سے آئے تو عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہو گئے. انور نے ٹی وی کے لیے بہت سے پروگرام بنائے. حیدرآباد ایک شہر، ایک تہذیب، منزلیں پیار کی. ان پروگراموں میں حیدرآباد کی تہذیب، ملا جلا کلچر، حیدرآباد کی زبان بولنے کا انداز بھی تھا اور اس کی ساری شوٹنگ ہم نے حیدرآباد میں کی تھی. حمایت اللہ حیدرآباد کے بہت مشہور فنکار تھے. چھوٹے نواب ان کا نام تھا. وہ حیدرآبادی انداز میں کامیڈی ڈرامے کرتے تھے، مزاحیہ پروگرام کرتے تھے. ملا پلی میں ان کا یہ گھر تھا اور بہت مقبول تھا. ملا پلی میں امجد طباطبائی بھی رہنے لگے تھے جو بہت بڑے عالم تھے. ملا پلی میں ایک اہم دانشور عالم غلام ربانی صاحب رہتے تھے. ایم ہاشم صاحب اور رحمت علی ایسے عوامی لیڈر تھے جو پارلیمنٹ تک حیدرآباد کی نمائندگی کرتے تھے. غلام ربانی صاحب نے بابا اردو مولوی عبدالحق کے ساتھ مل کر کام کیا تھا. ان کے بیٹے غلام یزدانی اور غلام جیلانی صاحب بھی وہیں رہتے تھے. یہ لوگ بھی بہت مشہور ڈرامہ نگار تھے اور بہت مشہور ادیب تھے. ملا پلی بھارت کے اہم کرکٹ کھلاڑیوں کا بھی مرکز تھا. یہ کرکٹ کے کھلاڑی ایسے شہرت جن کی شہرت پورے حیدرآباد سے نکل کے پورے حیدرآباد میں پھیل چکی تھی. فرحان بچپن سے ہی ملا پلی میں رہے، اس کے بعد تو پھر فرحان وہاں سے چلے گئے، لیکن فرحان کو بھی الیکٹرانک کھیلوں سے ہی دلچسپی تھی. انہوں نے کمپیوٹر سائنس سے پڑھا. پھر فرحان نے اردو زبان کے لیے ایک بڑا اہم کام کیا. اردو کا پہلا پیج کمپیوٹر سسٹم تیار کیا. اس کے لیے انہوں نے کاتبوں کی اب ضرورت نہیں رہی.
سب سے پہلے حیدرآباد کے سب سے اہم اردو اخبار روزنامہ سیاست نے اس سسٹم کو خریدا اور اردو کمپیوٹر سسٹم جو ہے حیدرآباد میں استعمال کیا جانے لگا، اور پھر سارے پاکستان ہندوستان میں اس سسٹم سے ہی نشر و اشاعت کا کام کیا جا رہا ہے۔ یہ تو خیر سب ملا پلی کی باتیں تھیں، اب میں آپ کو کب تک سناؤں، بس مختصر کرتی ہوں کہ ملا پلی کا سندھی کھانا بھی بہت مشہور تھا۔ سنا ہے وہاں بہت سے اہل علم، شاعر، ادیب، ملا پلی کے آرٹسٹ شام کو وہاں چلے جاتے تھے اور اپنا کلام ایک دوسرے کو سنانا شروع کر دیتے۔ شعر سنیے، سندھی کا رنگ سفید ہے، عاشق کے لیے مفید ہے۔ کیا خوب بولا ہوں، سن لیے نا آپ۔ شکریہ۔ حیدرآباد کی تہذیب پہ حیدرآباد پہ میں نے پوری ایک کتاب لکھ رہی ہوں، حیدرآباد کیا تھا۔ اب اس کا یہ ذرا سا ہے، تھوڑا سا تھا۔ یہ نکال ہے، دینا ہے، کرنا ہے، وہ کرتے تھے۔ تو جو ہے وہ لوگ تو یہ سب کر رہے ہیں، تو اور روشنی بھی نہیں، بالکل ہلکے اس میں بیٹھتے تھے۔ تو ہماری اماں کو ایک ہی ہوا، اے ہے مخدوم آئے، یعنی کتنے دنوں سے گھوٹی کا ٹہلو میں آج۔ ارے اب ہمارے ابا، ارے اس وقت کھلانے کی پڑی ہے تم کو، ارے تم کھلاتے بھی جاؤ، باتیں بھی کرتے جاؤ۔ بس ویسے ہی دور تھا۔ تو ایک دم یاد آیا میرے کو، ایک طرف میرے والد کانگریس کے ہیں اور ادھر بازو بازو جھنڈے لگے ہوئے ہیں، ادھر کانگریس کا جھنڈا لگا ہے، ادھر کمیونسٹ کا جھنڈا لگا ہے، اور بہت اچھا دور تھا۔ بس بس تو ہم نے جو ہے ایک ایسی کہانی لکھی تھی بچوں کی، اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک جو ہے وہ ہے ایک بھیک مانگنے والا ہے، وہ ایسا آیا تو ہم نے جو ہے اس کے ساتھ یہ کیا، سلوک کیا، وہ کیا۔ تو وہ گور صاحب نے وہ کہانی پڑھی تھی تو بہت تعریف کی، بہت اچھا کر رہی ہے بیٹی، علامہ اس کو روکنا نہیں، تم یہ جو لکھنا چاہتی ہے اس کو لکھ لے دو، کیونکہ ہمارے ابا تو اللہ تھے۔ تو گور صاحب اتنا مجھے یعنی شروع سے ہی انہوں نے مجھے بہت زیادہ، اور پھر یہ لوگوں کا جو پارٹی کا کام رہتا تھا تو آدھی رات کو آ کے بوریا بچھا کے نیچے لائٹ نہیں کھولنا، وہ لیمپ رکھ کے باتیں کرتے تھے آپس میں۔ ان کو کیا مصیبت کی زندگی تھی، اب آج کل کے لیڈر کیا جانے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا ملک کے لیے، عوام کے لیے، جیلوں میں گئے، اب آج کل کیا ہوتا ہے یہ سب، ہم نے یہ زمانہ دیکھا تھا۔ بہت شکریہ محترمہ جنانی بانو صاحبہ۔ خواتین و حضرات، بانو نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ ان لوگوں نے جیل بھی دیکھی، مصیبتیں سہیں۔ مجھے یاد ہے کہ یہ بھی جاتا عمر کی بات چلی، ایک منٹ میری بات سن کے جائیں آپ۔ عمر کی بات چلی، آپ نے سوال کیا پولیس ایکشن کے بعد کی بات، آپ یقین مانیں گا کہ اس سے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا۔ بانو نے کہا کہ ہم چھوٹے تھے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن میرے جو بانو سے چھوٹے بھائی تھے، مجھ سے بڑے جلیس بھائی، احمد علی۔ تو جلیس بھائی سے ایک مرتبہ آل انڈیا ریڈیو کی ایک میٹنگ میں ہمارے ڈائریکٹر نے ان سے ایک سوال کیا، انہوں نے کہنے لگا کہ ارے یار وہ جو پہلی فلم آئی تھی ہندوستانی اسکرین پر، اس کی ہیروئن کون تھی، یہ یاد نہیں آ رہا، اس کا میوزک ڈائریکٹر بھی یاد نہیں ہے، اور لوگ اس کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں، مگر یہ سنا کہ اس میں اشوک کمار بھی تھا۔ تو جلیس صاحب نے اس کی ہیروئن کا نام بتایا، میوزک ڈائریکٹر کا نام بتایا، پروڈکشن کا نام بتایا، فلم کا نام بتایا، اس کے آرٹسٹوں کا نام بتایا۔ تو بھیا صاحب پریشان ہو کے بولنے لگے، یار ایک بات بتاؤ جلیس، تمہاری عمر کیا ہے؟ تو جلیس صاحب نے کہا صاحب میری عمر کا اندازہ اس سے لگائیے کہ مجھے دراوڑیوں کے بارے میں بھی سب کچھ معلوم ہے۔ تو نالج عمر نہیں دیکھتی۔ ہمارا ملے پلی سی آئی بی کوارٹرز سٹی امپرومنٹ بورڈ کہلاتا تھا۔ بانو بہت سے نام بھول گئی، کرکٹ میں مجھے یاد ہے عابد علی، عابد علی انٹرنیشنلی نون ویل نون کرکٹر۔ کرمانی بہت سے وکٹ کیپر ہماری ہندوستانی ٹیم کے ملے پلی کے تھے۔ فٹ بال میں شبیر علی تھے، حبیب علی تھے، علی پاشا بہترین گول کیپر تھا ہمارے جو، اور پھر حیدرآباد اسپورٹنگ ٹیم سب سے بڑی اپنے دور کی ٹیم۔ ساتھ ساتھ والی بال کا مجھے یاد ہے فانی گراؤنڈ میں ریاض احمد اور
भारत यूनियन ग्राउंड के अंदर बासित सिद्दीकी, ये हमारे ओलंपियंस थे, इन्होंने ओलंपिक में हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट किया, बल्कि बासित और रियाज दोनों हिंदुस्तानी वॉलीबॉल टीम के कैप्टन भी रहे, यही मल्लेपल्ली के हैं। और साथ ही साथ बैडमिंटन में पद्मश्री आरिफ, आज वो बहुत बड़े कोच हैं, वही मल्लेपल्ली के। इसी भारत यूनियन ग्राउंड में उन्होंने बैडमिंटन खेली और आज वो कोच के हैसियत से जाने जाते हैं। आप सुलेमान खतीब को भूल गई, आप रेवरेंड हैंसन रेहानी को भूल गई, जो हेनरी मॉडर्न इंस्टीट्यूट के पहले डायरेक्टर थे और मल्लेपल्ली में रहते थे। रेहानी साहब मतीन सरोज साहब थे, डायरेक्टर थे ऑल इंडिया रेडियो में। जुबैर रजवी जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स थे दूरदर्शन के दिल्ली में। जुबैर रजवी साहब, शुजा अहमद कायद, बहुत अच्छे ड्रामा निगार, बहुत अच्छे अनाउंसर रेडियो के। मैंने जुबैर रिजवी, शुजा अहमद कायद, वसीम अख्तर न्यूज़ रीडर, मतलब बहुत सारे लोग मुझे याद आ रहे हैं। वसीम अख्तर का भी नाम जी जी, तो अनवर रशीद अफसाना निगार, मतलब मल्लेपल्ली आलम में इंतखाब वाली बात है। अगर आप किसी उर्दू अदब की बात करें और हिंदी अदब की बात करें, लेकिन सबसे बड़ा नाम भूल गई जिला नहीं मानो, असलम परशोरी। ये आपने कहा है, अब ये जो एक्टिविटी 2 दिन की हो रही है, इसका आउटपुट, इसका रिजल्ट यकीनन होगा कि मल्लेपल्ली में ऐसा एक सेंटर होगा जहां ये सारी बातें मिलेंगी। थैंक यू। आप सबसे रिक्वेस्ट है लंच के लिए ज्वाइन कीजिए। बेहद शुक्रिया। मैं पद्मश्री डॉक्टर जिलानी बानो, डॉक्टर उदेश रानी बावा और उजरम्मा बिलग्रामी साहिबा का दिल की गहराई शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबका भी कि आप सब यहाँ बैठे रहे और आपने इनकी यादों के उन सुनहरे औराक को इनके साथ बैठ के पढ़ा। शुक्रिया।